شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں کہ وہ شخص چراغ بانٹتا پھرتا ہے چھین کر آنکھیں. میری پہلی محبت لاہور ہے. سیکشول ہراسمنٹ، ایموشنل ہراسمنٹ بھی ہے، سوشل ہراسمنٹ بھی ہے. ہمارے ہاں مرد ذرا زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے اور اس پر سارا بوجھ بھی ڈال دیا جاتا ہے. خواتین کی سیلری مرد دو سے کمپیریزن میں کم ہی ہوتی ہے. کتنے پیسے تھے؟ اس نے کہا جی اتنے لاکھ ہیں. اقرار میں نے کہا میں تمہیں ٹرانسفر کر رہا ہوں، چپ کر کے جا کے ادھر جمع کرا دو. او یہ راز مجھے اقرار آج آپ کو پتہ چلا. ہاں جی. اچھا، اور جب اقرار میں نے تیسری شادی کی ہے تب آپ کو پتا تھا؟ دوستی والا مجھے نہیں لگتا کہ ہماری دوستی ہے. ٹھیک ہے، ہماری اچھی بات چیت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اقرار میں چوتھی شادی کریں گے؟ دیکھیں لگنے کو تو کچھ بھی لگ سکتا ہے. اچھا اقرار بھائی دیکھ لیں. جی آپ نے کوئی ایسا بیان دے دیا کہ جو ایک بیوی والا مرد ہے وہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتا. یہ سوشل میڈیا کے پرکس ہیں، کچھ نیگیٹو بھی ہیں کچھ پازیٹیو بھی. میں تو شادی کرنے کے حق میں ہی نہیں تھی. آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں پتے کی بات بتاؤں، مجھے یہ لگتا ہے کسی بھی زندگی کی سچویشن میں سرکمسٹانسز میں نیگیٹو نہ ہو. دکھی سی شاعری ہوتی ہے وہ بڑی آپ کو اچھی لگتی ہے، تو میں پڑھ دوں اور کہہ دوں تو نیچے کامنٹ آ رہے ہوتے ہیں اقرار بھائی کے لیے نا. میں کہتی اللہ دے بندے ایسا کچھ نہیں ہے. ان کو میں گھر میں بھی یہ شعر سنا رہی ہوتی ہوں. کھانا جو آپ لوگ بناتے ہیں، اقرار بھائی کو بھی آتی ہے کوکنگ؟ سنا ہے آتی ہے، زبانی سنا ہے آتی ہے. آپ نے کچھ بنا کے کھلایا؟ اقرار کو یاد نہیں ہے لیکن زندگی کا پہلا آئی فون میں نے اقرار کو گفٹ کیا تھا. آپ کے پاس جواز ختم ہو گیا ہے، دلیل ختم ہو گئی ہے، بات ختم ہو گئی ہے تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیا. یعنی آپ کتنے کمزور ہیں. اچھا اقرار بھی جو کام کر رہے ہیں سر عام کا، اس میں کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ کو سفارشیں آتی ہوں پروگرام رکوانے کے لیے کہ چوتھی شادی نہیں کریں؟ اگر ان کی خواہش ہوگی اور وہ چاہیں گے تو میری طرف سے کوئی اس میں اعتراض یا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یاداں دا کڑمس لے دس اتوں کہندا ہس لے دس جن نے اج تک حال نہ پوچھیا ہن کہندا ہے دس لے دس. السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج کی پوڈ کاسٹ بہت مزے کی ہوگی کیونکہ جب بھی آپ کے کوئی قریب کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ گپ شپ کرنے کا ایک زیادہ مزہ آتا ہے. کیونکہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ ہماری بھابھی ہیں. اقرار بھائی آپ لوگ جانتے ہیں میرے دوست ہیں، ای کامرس کے سفر میں بھی انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا، بڑا سپورٹ کیا. اور پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میں ان کی پوڈ کاسٹ میں گیا، وہاں بھی کافی ساری باتیں ہماری بھی وائرل ہو گئیں. اور یہ جو ہماری بھابھی ہیں یہ بیچاری بڑی سیدھی سادھی ہیں، یہ کوئی عام سی بات کرتی ہیں تو لوگ اٹھا کے نا تھمبنیل غلط بنا کے اس کو بھی وائرل کر دیتے ہیں. کیونکہ میں ذاتی طور پہ ان لوگوں کو جانتا ہوں، ان کی فیملی کو جانتا ہوں، بڑا پازیٹیو کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑا ایک لمیٹڈ کام کر رہے ہیں. ان کا یہ نظریہ ہے کہ میں نے صاف ستھرا کام کرنا ہے، چاہے مجھے تھوڑا کام کرنا پڑے، چاہے میرا کیریئر خراب ہو. لیکن آج ہم ان سے جو بھی ان کے ماضی کی کچھ باتیں ہیں، کچھ کنٹروورسیز بھی ہیں، کوشش کریں گے اس میں نہیں جائیں گے. لیکن جو ایک ایسی بات ہے جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں اس پہ بات کریں گے، وومن امپاورمنٹ پہ بات کریں گے، انٹرپرینورشپ پہ بات کریں گے، کیریئر پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں فرح اقرار. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آئی ہوپ کہ یہاں سے کوئی ایسے تھمبنیلز نہیں نکلیں گے جو بات نہ ہوئی ہو. یہاں سے الحمدللہ آج تک ایسے تھمبنیل نہیں نکلے ہمارے. انشاءاللہ 200+ ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، کوئی بھی غلط تھمبنیل کبھی بھی نہیں گیا الحمدللہ. ہم لوگ پازیٹیو وے میں بات کرتے ہیں، بلکہ ایون بعض دفعہ بات ایسی ہوتی ہے جو ویڈیو میں ہوئی ہے اور اگر ٹیم اوپر لکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں نہیں یار اس کو نا اندر جو بندہ دیکھ لے گا لیکن لائن اوپر پازیٹیو لکھ دے. بہترین. اب بڑی ضرورت ہے پازیٹیوٹی کی، کیونکہ ہمارے ارد گرد ہم دیکھیں مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں. انہوں نے اتنا نیگیٹو کر دیا لوگوں کو، تو آپ جیسے لوگ جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پازیٹیولی ان کی بڑی ضرورت ہے. اچھا ہم نے اس پہ لوگ آپ کے ساتھ نارملی جب گپ شپ شروع کرتے ہیں تو سیدھا آ جاتا ہے جی اقرار اور شادی. لیکن میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے بارے میں ہم پہلے بات کرتے ہیں. ظاہر ہے پہلے آپ دنیا میں آئیں، آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ نے کیریئر بنایا، اس کے بعد شادی ہوئی. تو جس ترتیب سے شادی ہوئی ہم اس ترتیب سے وہاں پہ آئیں گے. اپنے بارے میں بتائیے کہاں سے بلانگ کرتی ہیں اور آپ نے اسٹڈی وغیرہ کہاں سے کی؟ میں لاہور میں ہی پیدا ہوئی، لاہور میں ہی پلی بڑی. ابتدائی تعلیم بھی میری لاہور سے ہی ہے اور لاہور مجھے بہت پیارا ہے. بلکہ میں جب لاہور سے کراچی گئی تو میں کہتی تھی کہ میری پہلی محبت لاہور ہے. اور بلکہ محبت سے زیادہ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جذباتی لگاؤ مجھے لاہور سے ہے. ابھی بھی موسم اچھا تھا آتے ہوئے، مجھے اس کی سڑکیں، بادل، درخت بڑا خوبصورت لگ رہا تھا. تو ابتدائی تعلیم یہاں سے حاصل کی. پھر کچھ عرصے کے لیے والد صاحب کے پاس ہم گئے، وہ واہ کینٹ میں نے اور ٹیکسلا میں پڑھائی کی. انٹر میرا اسی بورڈ سے تھا، واہ کینٹ سے. اور اس کے بعد تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر کے درمیانی وقت تھا جب مجھے لاہور آنا پڑا. اور پھر یہاں پر اسلامیہ کالج کوپر روڈ سے میں نے گریجویشن کی. پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا. کس سبجیکٹ میں؟ میں نے پولیٹیکل سائنس. اس وقت جرنلزم کا اتنا رواج نہیں تھا. اور
اس دوران ساتھ ساتھ میں کام بھی کرتی تھی، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میری امی جو ہیں بہت محنت کرتی ہیں، ہمیں پڑھا لکھا رہی ہیں، تو ان پہ بوجھ نہیں بنا جائے. تو وہاں سے جو ویمن امپاورمنٹ کا آئیڈیا تھا، اور یہ آئیڈیا کہ ہر انسان کو اپنی ذات کا بوجھ اٹھانا چاہیے، وہ میرے اندر آیا، جس کا میں آج بھی پرچار کرتی ہوں. اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب آپ کی اقرار سے شادی ہوئی تو اس کے بعد آپ میڈیا میں آئی ہیں. مطلب جو لوگ پہلے سے جانتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو تو پتا ہے. یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ کا جو کیریئر ہے جرنلزم کا، یہ کب کیسے اور کہاں سے اسٹارٹ ہوا؟ 2003-4 کی بات تھی، بلکہ شاید اس سے بھی تھوڑا پہلے کی بات تھی، جو میں نے پہلا پروگرام زندگی کا کیا ہوگا. وہ پرائم کے نام سے ایک چینل آیا کرتا تھا، تو وہاں پر آڈیشن دیا، اور میری اردو بہتر تھی کیونکہ میں ڈبیٹس کیا کرتی تھی، اور یادداشت بھی اچھی تھی، اچھا اسٹوڈنٹ تھی میں. تو مجھے اسکرپٹ دیا انہوں نے، اور وہ میں نے یاد کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ پروگرام کیجیے گا، اور اسی پیرالل چل رہا تھا. پھر پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی، وہاں میں اس سے پہلے اپنی دوست کے ساتھ گئی، تو اس نے آڈیشن دینا تھا، اس کو انہوں نے پرچہ تھمایا اور ساتھ ہی مجھے بھی دے دیا. میں نے بولا میں تو آڈیشن دینے کے لیے نہیں آئی. انہوں نے کہا اچھا آپ ویسے ہی پڑھ لیں، تھوڑا سا یاد کر لیں. اس کے بعد انہوں نے ایسا مائک نہیں تھا لیکن ٹیبل تھا، اس پہ بٹھا دیا، کچھ کہا کہ بولیے. میں نے بولا کچھ سوالات، انہوں نے کہا کہ وہ سوالات کی آپ کریں، اور میں نے سوالات کر دیے. اب میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، میں آڈیشن کے طور پہ تو کر نہیں رہی تھی. تو اگلے دن میری فرینڈ کو کال نہیں آئی اور مجھے کال آ گئی. انہوں نے کہا یو آر سلیکٹڈ، اور وہ پاکستان ٹیلی ویژن تھا. اور ان کا کرائٹیریا اس وقت بہت سخت تھا، 2003-4 کی جو بات ہے. تو میں نے امی کو بتایا، امی کو یقین نہیں آیا. انہوں نے کہا ایسے بچے ہیں، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن ہوتی تھی 3-4 گھنٹے کی لائیو. تو لائیو سے میں نے آغاز کیا تھا. اس کے بعد پھر جو ایک اور آڈیشن دیا تھا وہ بھی اپروو ہو گیا، تو وہ میوزک بیسڈ پروگرام بھی میں نے کیا، لائیو ٹرانسمیشن بھی کی. تو وہ میرے کریئر کا آغاز تھا. پھر 2008 اور 9 کے دوران میں نے جرنلزم کا باقاعدہ آغاز کیا تھا دنیا نیوز سے. تو وہاں پر بھی مجھے پروگرام کے لیے انہوں نے انگیج کیا، لیکن نیوز کے گروپ میں ڈال دیا کیونکہ پروگرام کا کوئی گروپ نہیں تھا. تو سیکھتے سیکھتے تھوڑا پھر مجھے اچھا بھی لگنے لگا، چیلنج بھی لگا کہ یہ ڈفرینٹ چیز ہے. تو وہاں سے پھر جرنلسٹک کریئر کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد نیوز سے پروگرام سے پھر اپنا سوشل میڈیا، اپنا چینل، اور پھر آگے کافی بہت ساری چیزیں. اپنا جو آپ ماشاءاللہ ایک اور انیشیٹو لے کے آ رہی ہیں، ابھی اس پہ بات کریں گے. جو آپ ہیلتھ پہ ایک سیریز شروع کرنے جا رہی ہیں، اور پھر بزنس، وہ سارے پہ ہم آئیں گے. کیونکہ وومن امپاورمنٹ کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، تو کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے ہمارے ملک میں. میں اگر آپ سے بالکل بولڈ اور اوپن کوشچن کر رہا ہوں کہ ہیراسمنٹ اس فیلڈ کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ہیراسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ اکثر لوگ جب سنتے ہیں تو بہت حیران ہوتے ہیں، لیکن ایسا کہنا کہ ہیراسمنٹ ہماری سوسائٹی میں یا ہماری فیلڈ میں نہیں ہے، یہ غلط ہوگا. بالکل ہے. بہت سی خواتین کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات تو میں اب سنتی ہوں، ہمارا ذرا پرانا دور ہے، اب والے دور میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے. اور وہی میں پھر کہوں گی کہ کچھ چیزوں کو اتنا نارمل کر دیا گیا ہے کہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اس حد تک چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ سیکشول ہراسمنٹ ہو. ایموشنل ہراسمنٹ بھی ہے، سوشل ہراسمنٹ بھی ہے. یہ کہہ دینا کہ تم تو عورت ہو، گھر بیٹھو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ جملہ کسی کو کتنا ہرٹ کر سکتا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے. یا وہ اچھا کام کر رہی ہے تو اس کو طریقے سے تنگ کرنا، کام کرنے کی اتنی اسپیس نہیں دینا، یہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. پھر جو دوسری ہراسمنٹ ہے وہ تو الامان الحفیظ ہم دیکھتے ہی ہیں، کیسز بھی سامنے آ جاتے ہیں، سب کچھ. تو یہ اس معاشرے کا حصہ بن چکا ہوا ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے پہلے تو یہ ماننا بڑا ضروری ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس کی طرف آ جائیں. لیکن یہاں پر حافظ صاحب میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ کسی بھی انسان پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سچویشن میں ایکسپلائڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. بالکل. بعض اوقات آپ ولنریبل ہوتے ہیں، صرف عورت ہی نہیں مرد بھی ہوتا ہے، اور وہ اس میں کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ کر کسی کی ٹرمز کو مان لیتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اور پھر میں یہی بات کروں گی، توکل بہت بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ پہ آپ تکیہ کریں اور سوچ لیں کہ بھائی اس طرف میں نے نہیں جانا ہے، اور رب کی ذات ہے جو میرا ساتھ دینے والی ہے. تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کسی چیز کے لیے کبھی مجبور کر ہی نہیں سکتی. اس کے لیے انسان کی اپنی مضبوطی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں.
آپ لیکن ہم اگر پہلے دیکھیں تو آپ دوپٹہ نہیں لیتی تھی، پھر آپ نے دوپٹہ لینا شروع کیا. میرا کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ کیا دوپٹہ لینے کے بعد کیریئر ختم ہو جاتا ہے؟ سمہاؤ ہو جاتا ہے. اچھا جی ہمارے میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا کہ جو میرا پریویس چینل تھا اس پر دوپٹہ لینے کا ہی ایشو بنایا گیا, اور اس کی ریزن مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب اعتراض کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہوتی تو پھر شاید آپ اس طرح کی چیزوں کو قابل اعتراض سمجھتے ہیں اور ایسی چیزیں کر جاتے ہیں. حالانکہ جو اس چیز پہ اعتراض اٹھاتا ہے مجھے لگتا ہے اس کی ذہنی صحت شاید کہیں چیک کرا لینی چاہیے. ہمارے میں اب اس کو کیسے ایکسپلین کروں, یہ ایک انسان کی اپنی چوائس ہے. اگر اب میں آپ کو سامنے بیٹھ کے یہ پوچھوں کہ حافظ صاحب آپ نے یہ بلو شرٹ کیوں پہن لی, اور میں اس پہ اعتراض کروں تو یہ میرا حق ہی نہیں بنتا. یہ آپ کی چوائس ہے, آپ کی زندگی ہے, آپ جو مرضی کریں. ہاں اگر مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا اور میں چاہتی ہوں کہ یہ پہن کے آپ کیمرے پہ نہیں آئے تو میں پھر آپ کو انوائٹ ہی نہیں کروں, یا میں کہوں آج نہیں ریکارڈنگ کرتے, کل کوئی اور رنگ پہن کے آ جائیں گے تو کر لیں گے. تو آپ پہلے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہی ہے, اور تو پھر اس کو اس کام کے لیے آپ چوز نہیں کریں, جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. تو یہ نا ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہمارے لوگوں کے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. ہم دل میں کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا المیہ ہے. تو میں جیسا سوچتی ہوں ویسا کہہ دیتی ہوں, اور اس سے بعض اوقات لوگوں کو مجھے سمجھنے میں مشکل آتی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید غلط کہہ رہی ہیں اور وہ جج کرنے لگتے ہیں. تو ہر انسان ایک سا نہیں ہوتا. آپ کی سوچ الگ ہے, میری سوچ الگ ہے, یہ کیمرے پہ ہمارے بھائی ہیں ان کی سوچ الگ ہے, ادھر ایک اور بھائی ہوں گے ان کی سوچ الگ ہے. تو ہمیں ڈفرینسز کو سمجھنا چاہیے اور فوراً ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ حافظ صاحب نے یہ بات کی ہے تو یہ تو غلط ہی کہہ رہے ہوں گے, کیونکہ میں اور زاویے سے سوچ رہی ہوں تو میرے زاویے پہ یہ بات کریں گے تو پھر یہ بہت اچھے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ 19 سے 20 کریں گے تو یہ غلط ہے. یہ بڑا معاملہ خراب ہے. تو ریسنٹ جاب آپ نے اسی وجہ سے چھوڑ دی میں نے, کیونکہ میں کیا کہا تھا, مجبوری نہیں تھی. مزید کھل کے بتائیں ہوا کیا تھا. وہ یہی کہا تھا کہ آپ دوپٹے کے بغیر پروگرام کر سکتی ہیں. تو پھر مجھے ذرا غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ آپ کا دماغ کام کرتا ہے. انڈائریکٹ کہا گیا تھا. پھر وہ تھوڑا سا ہڑبڑا کے انہوں نے کہا نہیں مطلب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا ماڈرن کر لیا جائے. میں نے کہا ماڈرن آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک دوپٹہ پہنے ہوئے خاتون جو ہے وہ ماڈرن نہیں ہوتی. پہلے تو ماڈرنزم کی آپ ذرا ڈیفینیشن سوچنے کی کوشش کیجیے اور اس کو ذرا پڑھیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک دوپٹہ اوڑھنے والی خاتون نے کبھی زندگی میں پڑھائی لکھائی نہیں کی ہوگی؟ کیا وہ کریئر اورینٹیڈ نہیں ہوگی؟ کیا وہ گھر نہیں چلاتی ہوگی؟ کیا وہ اپنے فائنینسز مینیج نہیں کر پاتی ہوگی؟ کیا وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہوگی؟ تو اگر وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہی ہے تو پھر آپ شاید اس کو یہ کہہ سکیں, لیکن تب بھی آپ کا رائٹ نہیں بنتا. اور جو یہ دوپٹہ اوڑھنے سے آپ کی کوئی چیز نہیں رکتی ہے. اگر آپ اس زمانے میں چلے جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاقے میں, ان پر ہزار زندگیاں قربان, تو آپ دیکھیے اس وقت ویمن امپاورمنٹ کی مثال ان کی زوجہ محترمہ تھی جو بزنس وومن تھی. آپ کیسے ایک مسلمان عورت کو, ایک باپردہ عورت کو ایسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے. اس میں وہی کہتی ہوں کہ ہمارے دماغوں کو نا صرف یہ کہ کم لباس کو ہم ماڈرنزم سمجھتے ہیں. تو اس پر سوچنا ہوگا, سوچ کا زاویہ بدلنا ہوگا, اور جو اس راستے پر چل پڑا ہے اس کو غلط کہنے سے آپ ماڈرن اور وہ بیکورڈ نہیں ہو سکتا. فائنینسز مینیج کرنے کی آپ نے بات کی, آپ اپنے فائنینسز کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آج کل سارے فائنینسز جو میرے ہسبینڈ مینیج کرتے ہیں. اچھا, آج کل کافی عرصے سے وہ کافی ساری ذمہ داریاں, اور ظاہر ہے کہ دونوں جو ہیں ساتھ لے کر زندگی کو چلتے ہیں, ہر چیز کو لے کر چلتے ہیں. ہمارے ہاں مرد ذرا زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے اور اس پر سارا بوجھ بھی ڈال دیا جاتا ہے. اچھا بھی ہے لیکن کہیں اچھا نہیں بھی ہے, کیونکہ وہ بالکل پس جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ خواتین جیسے گھر میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, اگر ان میں پوٹینشیل ہے, وہ کرنا چاہتی ہیں, تو فائنینشیل فریڈم اور فائنینشیل گروتھ بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے ذہنی سکون بہت ہو جائے گا آدمی کی زندگی میں اور خاتون کی زندگی میں, اور پھر وہ ہر وقت لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. بالکل اپنے بارے میں سوچیں گے نا, ایز اے ہیومن سوچیں گے. تو سیلف گروتھ پر میرا بڑا ایک اسٹینس ہے جو میں ہمیشہ پوڈ کاسٹ میں کہتی ہوں. تو ویسے آپ کا کوئی بزنس وغیرہ ہے؟ جس طرح پہلے وہ آپ کا بٹ کڑائی تھا وہاں پہ, وہ میں آیا بھی تھا کراچی میں, تو ابھی اس طرح سے آپ کوئی بھی اپنا بزنس کر رہی ہیں؟ اس وقت کوئی بزنس نہیں ہے. اور ایوریج آپ کتنے پیسے مہینے کے کما لیتی ہیں اپنے؟ ابھی میں اپنے ذاتی پیسے, میں سوشل میڈیا ہی کر رہی تھی کافی عرصے سے, اور سوشل میڈیا سے آپ کو پتہ ہے کہ کمائی اس طرح نہیں ہوتی ہے.
آپ کو بہت محنت بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا جیسے لوگوں کو لگتا ہے ڈالرز میں آ رہا ہے تو بہت ملینز ڈالرز آ رہے ہیں. تو وہ ایوریج اگر آپ نکال لیں سارے پلیٹ فارم سے ملا کے $1200-1300، کیونکہ میں بہت زیادہ اس طرف کام نہیں کر رہی ہوں، میں اس وقت بہت سی اور چیزوں کی طرف کام کر رہی ہوں. جو شروع سے میرا رجحان تھا ٹورڈ سوسائٹی، تھوڑے سے کنٹریبیوٹ ہمیں کرنا چاہیے. ہماری سوسائٹی نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہمارے ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا، نام پہچان، ہم جو کچھ بھی ہیں اس طرف کر رہی ہوں. خواتین سے میں 1-on-1 اکثر بات کرتی ہوں. ان باکس میں میرے پاس بہت میسیجز آتے ہیں، کوئی لوگ ملتے ہیں تو وہ بڑا کمپلیمنٹ بھی دیتے ہیں اور ان کو اچھا لگتا ہے. تو مجھے لگتا ہے میری چند باتوں سے اگر کوئی بہتری کسی کی زندگی میں آ جائے تو کتنی اچھی بات ہے. اب میں اس کو آپ کے پوڈ کاسٹ میں پہلی دفعہ بتانے جا رہی ہوں کہ ایک پورے نیٹ ورک کے طور پر، ایک پورے پلیٹ فارم کے طور پر اس کو کرنے جا رہی ہوں، جس میں پہلا چیپٹر ویمن چیپٹر ہوگا. جینڈر وائز نہیں ہوگا لیکن پہلا چیپٹر سم ہاؤ، کیونکہ میں خاتون ہوں تو اس کو شروع کرنے جا رہی ہوں. جی، خواتین کے لیے اسپیشل کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. بالکل. اس کے بعد سب کے لیے کام کریں گے. سوسائٹی میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، سارے ہمارے ہی لوگ ہیں. تو اس پہ کام شروع کرنے جا رہی ہوں. اس میں جو اسمال بزنس ہے، جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ نہیں جو کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے پاس آئیں گے، سب ڈسکس کریں گے لیکن کریں گے کچھ نہیں. ان کو ہم بہت سی چیزیں پرووائڈ کریں گے ان کے کام کو گرو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ گروپ ڈسکشنز ہوا کریں گی، ٹراما ہیلنگ ہے، کاؤنسلنگ ہے، اور اس میں کسی قسم کے پیسے انوالو نہیں ہے. نہ مجھے چیریٹی چاہیے ہوگی، نہ مجھے فنڈس چاہیے ہوں گے. اس کے لیے میں اپنا بزنس ماڈل بنا رہی ہوں جو انشاءاللہ رمضان یا رمضان کے فوری بعد شروع ہو جائے گا. اس بزنس ماڈل سے میں خود ارن کروں گی اور اس ارننگ کا پیسہ میں اس جو بھی میری ایک ٹورڈ سوسائٹی ایک کنٹریبیوشن ہے اس میں لگاؤں گی. تو مجھے لگتا ہے شاید یہاں اس سے پہلے ایسا کام نہیں ہو رہا. بالکل زبردست. ویسے جب آپ جاب کر رہی تھی تو میکسیمم سیلری یا ایوریج سیلری آپ نے کتنی لی میڈیا سے؟ یعنی میڈیا میں خواتین کی کتنی سیلری ہوتی ہے؟ خواتین کی سیلری مردوں سے کمپیریزن میں کم ہی ہوتی ہے. اچھا، یہ ایسا ہے. یہ میں بتا رہی ہوں نا، بڑے بائسز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. تو وہی کام ایک آدمی کر رہا ہو، وہی کام ایک خاتون کر رہی ہو، تو ان کی سیلری میں ڈفرینس ہے، چاہے وہ 19-20 کا ہی کیوں نہ ہو. تو میری بہت زیادہ سیلری نہیں تھی، کوئی میکسیمم سیلری 500,000 ہوگی، اور وہ ایک دن میں نہیں ہوئی تھی. اب میں نے آپ سوچے نا 2003-4 میں کام شروع کیا، اور اگر میں 2021 میں آ کے 5 لاکھ روپے کما رہی ہوں تو وہ پچھلے سال ایکسپیرینس اور وہ سب بھی اس میں شامل ہے. تو ماشاء اللہ آج تو اچھی سیلری بھی ہے، اور سوشل میڈیا پر جو باقاعدہ اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں ان کی ارننگ بھی اس سے زیادہ ہے. پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے، ہونا چاہیے، یہ چیز بھی ہونی چاہیے. بالکل، بس جائز اور صحیح طریقے سے کمانا ہے، جتنا مرضی کمائیں، اور لیکن پیسے کو سب کچھ بنا لینا یہ تھوڑا سا غلط ہے. بالکل ایگری. اور اقرار بھائی کیا آپ کو پاکٹ منی دیتے ہیں فکس، یا بس کہتے ہیں کہ خرچے ہیں بس جو بھی ہے ٹھیک ہے گھر کا؟ وہ میں ان کو بتاتی ہوں کہ اتنا خرچہ اس مہینے کا، اتنے مجھے پیسے دے دیں، تو بھجوا دیتے ہیں. کہیں بیچ میں ذرا اور ضرورت پڑے تو بھی میں ان کو کہہ دیتی ہوں کہ جی. ایوریج کتنے بھجوا دیتے ہیں؟ ایوریج ہر مہینے کا ڈفر کرتا ہے. ٹھیک ہے، کسی مہینے 3 لاکھ بھی ہو جاتا ہے، کسی مہینے 5 لاکھ بھی ہو جاتا ہے، کسی مہینے اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جس گھر میں میں رہ رہی ہوں وہ رینٹ کا گھر ہے. اور باقی کچھ بہت زیادہ میں فضول خرچ اور وہ نہیں ہوں. پھر بلز آپ کو پتہ ہے کتنے آتے ہیں. ذاتی چیزوں پر میرا اتنا زیادہ خرچ نہیں ہوتا. کپڑے بہت زیادہ مجھے شوق نہیں ہے، میک اپ کا، جیولری کا، ان سب چیزوں کا. میں ذرا سادہ طبیعت انسان ہوں تو اس پہ وہ خرچہ نہیں ہوتا. وہ گھر کے خرچوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو لیکن وہ کنجوس بالکل نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ وہ شاہ خرچے ہیں. وہ دوستوں پہ، احباب پہ ہے نا، وہ بہت خرچ کر دیتے ہیں. میں نے جہاں تک دیکھا ہے اقرار بھائی کو، کہ آپ کو شاید اس بات کا نہیں پتا ہوگا، چلے میں آپ کو ایک مزے کی بات، اچھا راز کی بات ہے، اقرار بھائی راز کی بات ہے، اور یہ ایک پازیٹیو راز ہے ان کا. جب آپ کا بٹکڑائی تھا نا، آپ اس کو مینیج کرتی تھی، تو آپ کے کچھ امپلائز میں سے ایک امپلائی نے کچھ پیسے ادھار لیے ہوئے تھے آپ لوگوں سے، بٹ کڑائی سے، یعنی آپ کے بزنس سے ادھار لیے ہوئے تھے، اور وہ پیسے واپس نہیں کر پا رہا تھا. میں اور اقرار بھائی اکٹھے تھے. اس بندے کا فون آیا، اس نے کہا جی میری یہ پرابلم ہے. اقرار بھائی نے کہا کہ بھائی وہ ایک بزنس کا میٹر ہے، کتنے پیسے تھے؟ اس نے کہا جی اتنے لاکھ ہیں. اقرار بھائی نے کہا میں تمہیں ٹرانسفر کر رہا ہوں، چپ کر کے جا کے ادھر جمع کرا. او یہ راز مجھے اقرار آج آپ کو پتہ چلا. ہاں جی. تو یہ دیکھیں نا کتنی پازیٹیو چیز ہے کہ ایک بندے کو کہا کہ چلو بزنس کا وہاں پہ بھی خراب نہ ہو، ظاہر ہے ایک سلسلہ ہے آپ اس کو مینیج کریے، لیکن اقرار بھائی نے اپنی پاکٹ سے اسے
اب مجھے یاد نہیں کتنے لاکھ تھے, لیکن میرے سامنے بیٹھے, یعنی میں اقرار بھی ڈرائیو کرتے میں ساتھ بیٹھا تھا, کراچی کی بات ہے, میرے سامنے یہ واقعہ ہوا. وہ ایسی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اور بعض اوقات ان میں نہ کہنے کی کیپیسٹی بہت کم نہیں ہے ان کے اندر, میں نے تو دیکھا کہ نہیں ہے. جو ہیلپ کے لیے آ جائے تو ان کی کوشش ہوتی ہے, اور ایٹ ٹائمس کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جس پہ میں کہتی بھی ہوں کہ یہ مجھے ایسے نہیں لگ رہا, تو وہ کہتے ہیں چلو پھر بھی جانے دو, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں میں نے اپنی ذاتی زندگی میں نا اقرار سے بھی سیکھی ہیں کہ اگر آپ کو یہ لگ بھی رہا ہے کہ یہ شخص ایسے کر رہا ہے اور اس وقت چلیں اس کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے یہ سب کچھ کر دینا چاہیے. اب شادی والی بات دیکھیں, آپ کے اقرار پہ سے شادی کب اور کیسے ہوئی؟ کہ کیسے تو میں بہت بار بتا چکی ہوں کہ وہ میرے والد سے انہوں نے بات کی, لیکن اس سے پہلے آپ کا جو آپس میں رابطہ تھا وہ شاعری ایک دوسرے کو بھیجتے تھے یا شاعری نہیں بھیجتے تھے, ہم چونکہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھ کر نیوز پڑھا کرتے تھے, ہماری بہت زیادہ کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی. میں اس زمانے میں بہت ہی کم بات کیا کرتی تھی کسی سے. لاہور سے میں کراچی گئی تھی تو ایک بالکل الگ انوائرمنٹ, ماحول, کلچر کا ڈفرینس, یس, تو میں بہت بات نہیں کرتی تھی. تو ہماری نیوز پر یا ان ٹاپکس کے اوپر بات ہوا کرتی تھی. کام کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور اسی طرح بس اسی طرح کی بات ہوتی تھی. کوئی وہ نہیں کہ کوئی رومانٹک باتیں ہو رہی ہوں. اور شاعری بھی بڑی انقلابی شاعر مجھے اچھے لگتے تھے. حبیب جالب صاحب ہیں, خطیل شفائی صاحب ہیں, اور جان ایلیا جو بڑے دکھی دل کی باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح کی شاعری میں کافی, مجھے ہمیشہ سے یہ تھا کہ کچھ چیزیں زندگی میں چینج ہونی چاہیے. تو وہ شاید آئیڈیاز ڈسکس کیے ہوئے, لیکن بہت زیادہ ہماری کمیونیکیشن نہیں تھی. اس کے بعد وہی کہ انہوں نے رشتے کی بات کی والد صاحب سے بھی, مجھ سے بھی. میرے پیرنٹس الگ رہتے تھے, لیکن انہوں نے آپس میں کچھ رولز ڈیسائیڈ کر لیے تھے کہ بچوں کی شادی کے فیصلے کے لیے والد کو فیصلہ لینا ہے یا وہ بھی ہوگا. تو وہ والد صاحب نے فیصلہ لیا, اور شروع میں مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا, بعد میں کنونس بھی ہو گئی, پھر کچھ لوگوں کو کنونس بھی کیا, اقرار نے مجھے کنونس کیا, اور پھر شادی ہو گئی. اور ماشاء اللہ سے آج یہ اب 13واں سال ہے ماشاءاللہ, اور اللہ کا شکر ہے بہت کنونس کرنے میں کیا ایشو تھا, اقرار بھائی کے ساتھ شادی کا یا دوسری بیوی بننے کا؟ یہ تھا کہ آپ کی ایک زندگی چل رہی ہے, سب کچھ ہے, تو پھر کیوں, یہ سوال تھا میرا. تو اس پر پھر ہماری کافی بات چیت ہوئی, ڈسکشن ہوئی, جو کہ ظاہر ہے پھر دو لوگوں کی آپسی ڈسکشن ہوتی ہے. تو پھر یہ فیصلہ لیا گیا جس میں سب فیملی ممبرس کی رضامندی سے یہ ہوا تھا, کیونکہ میں روایات پہ بڑا یقین رکھنے والی انسان ہوں, اور سب کچھ ساتھ لے کر چلنا میری نیچر کے اندر شامل ہے. تو یہ ایسے ہو گیا, اور پھر بعد میں بڑی باتیں بھی مجھے سننے کو ملی, ایسی باتیں جو میں کہتی تھی اچھا ایسا بھی ہوا. لیکن پھر وقت کے ساتھ ایسا ہے کہ چھپا کچھ نہیں رہتا, کسی کا گھر خراب کر دیا, اور بھی بہت پیسے کے لیے شادی کر لی, اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کسی کے اندر کیا حالات ہیں, اور کیا کسی کے ڈیسیژن لینے کی کیا وجوہات ہیں. تو وہی میں نے کہا کہ ہم ذرا بحیثیت قوم جذباتی بھی ہیں, ججمنٹل بھی ہیں, تو وہ کرنا ہی ہوتا ہے. تو شروع میں مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوتی تھی, میں کہتی تھی کیا باتیں کریں. اب میں بالکل بادر نہیں کرتی, مجھے پتا ہے جس کا جو دل چاہتا ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, وہ کہہ سکتا ہے, اور یہ بڑا خطرناک ہے, بہت اور پھر یہ بھی کہا جاتا تھا یہ دیکھنا, یہ تھوڑے عرصے میں یہ ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارا رشتہ زیادہ مضبوط ہے, زیادہ اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی رکھے اور بہتری کرے. تو کسی کی چوائسیز کو میں کہتی ہوں, آپ اگر دیکھتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں بھی آتی تو جانے دیجیے, آپ کا سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے. بالکل, ہر بات میں بھی ٹانگ اڑانا ضروری نہیں ہے, پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کسی کے جوتے میں پاؤں جب تک نہیں رکھتے آپ کو نہیں پتہ چلتا. تو آپ کو نہیں پتہ کہ کسی کی کیا ریزنس ہو سکتی ہیں, اور زندگی ان کی کیسی چل رہی ہے. تو لیکن چلیں, مزہ آتا ہے تو آپ کر لیجئے, لیکن اس سے حقیقت نہیں بدلے گی, یا کسی کا سچ آپ جھوٹ ثابت نہیں کر سکتے. اور جب آپ کی شادی ہوئی تھی تب 2012 میں, 2012 میں, تو جو اینی ہیں بھابھی, ان کو پتا تھا کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے, ان کو شادی کے بعد پتا چلا؟ جی ان کو پتا تھا. اچھا, ان کو پتا تھا پہلے سے. وہ اقرار نے, بلکہ آپ کے انٹرویو کہیں سب بتایا تھا کہ وہ فون پر بھی تھی. او جی بالکل مجھے یاد آ گیا, بالکل ایسا ہی تھا. ایسے اقرار میں بھول گیا تھا, اس لیے پوچھا, یہ نہ کہے گا کہ میں کوئی نئی بات نکالنے لگا. اچھا, اور جب اقرار نے تیسری شادی کی ہے تب آپ کو پتا تھا؟ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے ہوتی ہیں, آپ کو اندازہ ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے, لیکن اس پر نہ آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, نہ بات کر رہے ہوتے. چونکہ جس دوران میرے والد صاحب بہت بیمار تھے نا, تو تبھی یہ ہوا تھا. تو میری پوری جو توجہ تھی اور میرا جو لگاؤ تھا اور میرا جو سارا وقت تھا وہ ابا جی کے ساتھ تھا. تو آپ اقرار سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی سوال, کوئی بات نہ انہوں نے کی. جو ہو رہا تھا وہ ہوتا رہا, وہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور میری ایک پرسنالٹی کی ایک اور چیز ہے,
میرا آپ سے جو تعلق ہے نا وہ آپ سے ہی ہوگا. میں یہ نہیں دیکھ رہی ہوں گی کہ آپ کی ادھر کس سے دوستی ہے یا ادھر کس سے دوستی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے رشتے کو امپورٹنس دینا اور اس پہ فوکس رکھنا زیادہ ضروری ہے. باقی زندگی میں کچھ بھی ہوتا رہے, پہاڑ ٹوٹ جائے, یعنی آپ کو بھی سیلاب آ جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو بھی ایسے ہی پتا چلا اقرار بھائی کی شادی کا جیسے ہمیں پتا چلا سوشل میڈیا سے؟ نہیں ایسے نہیں پتا چلا مجھے. چیزیں وہ نا گھر میں جو ہو رہا ہوتا ہے یا جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے, تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ وہ سب کچھ تھا. لیکن وہ ایسا تھا کہ میں والد صاحب کے ساتھ بہت بزی تھی, تو ایسا کچھ نہیں ہے جیسا سوشل میڈیا پہ بتایا یا دکھایا جاتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ لوگ مجھ سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, آپ کا آئیڈیا ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک چیز کی اجازت دے رکھی ہے اور اگر میری زندگی پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. ہم شاید بہت عرصہ اس پہ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ, اور اسلامک بھی پوائنٹ آف ویو آئی تھنک یہی ہے کہ بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. جی ایسا بھی ریسنٹلی کسی نے کہا بھی تھا جس پر بہت سے سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں. اب ایز بینگ اے اسٹوڈنٹ میں اسلام کو پڑھنے کی ہم سب کوشش کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آتی جاتی ہیں وقت کے ساتھ, اور آپ کے آئیڈیاز وہی میں کہہ رہی ہوں, ضروری نہیں کہ جو میں سوچتی ہوں وہ کوئی اور سوچتا ہو. جیسی زندگی میری ہے ویسی کسی اور کی ہو, تو وہ ہمیں ڈفرینسز کو سمجھنا ہے. اور قرآن پاک میں ہر چیز واضح بیان کر دی گئی ہے. آپ اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ بالکل ایک الگ بحث ہے, لیکن اس کو بدل نہیں سکتے, آپ ان چیزوں کو بدل نہیں سکتے. تو ہمارے یہاں بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ یہ رب تعالیٰ کی کہی ہوئی بات کو رد کرنے کے برابر ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. یہ نہ کریں. ہم چھوٹی چھوٹی کچھ ایسی باتیں جملے کہہ دیتے ہیں جو ہمیں خدا نہ خواستہ بہت ایکسٹریم. بالکل, آپ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے وہ ایک سیپریٹ میٹر ہے, وہ آپ کو اللہ کے, لیکن آپ اس پہ بحث نہیں کریں. لیکن آپ جو رب نے کہہ دیا ہوا ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے. تو یہ بعض اوقات مجھے ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے. تو وہ میری طرف سے کبھی بھی یہ چیز نہیں تھی. ہاں بہت سال پہلے میں کہتی ہوں میں ایک الگ انسان تھی, آج میں الگ انسان ہوں, اگلے دن پتہ نہیں کل میں کیا انسان ہوں گی. تو انسان وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا. پہلے میں دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھی, میرا لباس مختلف ہوتا تھا. ابھی میں ایسے ہوں, آگے آنے والے دنوں میں اور میری کوشش ہوگی اللہ سے قریب اور بہتر ہو. تو یہ والے معاملے جو ہے نا یہ ہر انسان کی پرسنل چوائس ہے, جیسے یہ اقرار کی پرسنل چوائس ہے. اب میں شخصی آزادی پر بھی حق ہے وہ بڑا یقین رکھتی ہوں. ان کی چوائسیز ہیں, ان کے فیصلے ہیں, اور پھر اس کا مثبت اور منفی بھی انہی کی ذات پر ہے. اور جو میری زندگی ہے, میرا گھر ہے, میرا رشتہ, میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے, بجائے یہ کہ میں سوچتی رہ جاؤں اچھا اس وقت کہاں ہوں گے, اچھا اس وقت یہ کر رہے ہوں گے, اس وقت وہاں گئے ہوں گے. میں اپنی زندگی اور اپنا ذہنی سکون خراب کروں گی نا. آپ کے اینی بھابھی کے ساتھ کیسی دوستی ہے, کیسے تعلقات ہیں, کیا پہلے جیسے ہیں یا پہلے سے کچھ کم ہوا ہے؟ دوستی والا مجھے نہیں لگتا کہ ہماری دوستی ہے. ٹھیک ہے, ہماری اچھی بات چیت ہے, بڑی عزت والا تعلق ہے, رسپیکٹ والا تعلق ہے. جی بالکل بالکل, سب کے ساتھ ایسا ہی ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی ہم ایسے منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہوں یا یہ سب انسان ہیں, اور وہ دوست میرے اپنے ہیں. ٹھیک ہے, دوست اپنے ہی ہوتے ہیں. جیسے میں اکثر کچھ شادی شدہ جو جوڑے ہیں نا ان کو کہتی ہوتی ہوں کہ جو آپ کے شوہر کا دوست ہے نا وہ اسی کا دوست ہے, وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. اور جو میرے دوست ہیں وہ میرے دوست ہیں. تو کبھی اس سائڈ سے ہیلپ لینے کی کوشش نہ کیجیے گا, وہ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو میری سائڈ ہے وہ میرے ساتھ ہی کھڑی ہوگی. تو یہ بڑی کلیئر چیزیں ہیں. اور عروسہ کے ساتھ آپ کی ہے کوئی دوستی؟ میری نہیں, بالکل نہیں ہے. اچھا, ان کے ساتھ آپ بس وہی سلام دعا والا تعلق ہے. نہیں. ٹھیک ہے جی. اور جب یہ ہو رہا تھا تب آپ کو ملاقات رہی؟ میری پہلے بھی ایک آدھ بار ملاقات ہوئی, بعد میں بھی ملاقات ہوئی. اچھے طریقے جب بھی ملاقات ہوتی ہے, ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن دوستی میری نہیں ہے. دوستی میری اقرار سے ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اقرار میں چوتھی شادی کریں گے؟ دیکھیں لگنے کو تو کچھ بھی لگ سکتا ہے. اچھا اقرار بھائی دیکھ لیں. میں تو بلکہ کبھی کبھی پوچھتی ہوتی ہوں کیا ارادہ ہے آگے. تو اچھا, میری ان سے دوستی بہت ہے, میں ان سے مذاق بھی کرتی ہوں, میں کبھی جگت بھی مار دیتی ہوں ان کو. اور یہی ہے, ہم میوزک سنتے ہیں بیٹھ کے, ہم آئیڈیاز پہ بات کرتے ہیں, ہم رائٹرس کی بات کرتے ہیں, ہم پوئٹس کی بات کرتے ہیں, ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں. ہمیں ٹریول کرنا بہت پسند ہے, اور میں جب مختلف کلچرز اور چیزوں کو دیکھتی ہوں اور جانتی ہوں اس پر میں ڈسکس کرتی ہوں. اصل میں ہمارے یہاں خواتین زیادہ تر ایسے نہیں کر رہی ہوتی ہیں, ان کے پر اور ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں, ان کا براٹ اپ کچھ اور الگ انداز میں ہوتا ہے. میں نے بچپن سے ہی زندگی الگ انداز سے گزاری, تو آپ اقرار سے بھی ذرا پوچھیے گا. وہ اکثر اپنے بہت سے پروفیشنل لائف کے ڈیسیجن لیتے ہوئے یا بزنس میں ڈیسیجن لیتے ہوئے مجھ سے مشورہ کرتے ہیں, اور پھر وہ میری بات کو ویلیو بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری سوچ ذرا الگ ہے,
چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ الگ ہے. تو وہ ایک دوست کی طرح مجھ سے ڈسکشن بھی کرتے ہیں جو لوگوں کو نہیں لگتا ہوگا. تو اب دوستی ہماری زیادہ پکی ہو گئی ہے. پچھلے دنوں آپ کا ایک انٹرویو کافی وائرل ہوا جس پہ تھمبنیل کی لائن آئی تھنک غلط تھی, آپ نے وہ بولا نہیں تھا, لیکن اس پہ آپ کو کافی تنقید کا بھی شاید سامنا کرنا پڑا, اور کافی کہ جی آپ نے کوئی ایسا بیان دے دیا کہ جو ایک بیوی والا مرد ہے وہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتا. اچھا, اس کی ہم چلے جاتے ہیں, تھوڑی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. ویسے پہلے بھی, اس سے پہلے بھی بہت بار ایسا ہو چکا. ابھی عفان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوا تھا, اور وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے جب, تو وہ ایک تھمبنیل پہ لکھا کہ عفان نے بڑا غلط کر دیا, ایسا کچھ لکھا تھا. تو میں نے تو اس پوڈ کاسٹ میں بولا تھا کہ عفان کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بات کی اور لوگوں نے اس کو ہی انداز دے دیا. اب یہ رابی کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکشن شادیوں کے بارے میں ہی ہوئی تھی, جیسے ہم بات میں نے دیکھا وہ آپ کا پورا انٹرویو. تو میں نے یہ بولا کہ جس شخص کی ایک بیوی ہے اور وہ باہر ایکسٹرا میرٹل افیئر کر رہا ہے, اور بیوی بھی کہتی ہے کہ اٹس اوکے, تو پھر یہ غلط ہے ہمارے شریعت کے لحاظ سے, اور ویسے بھی یہ غلط چیز ہے. تو پھر نکاح بہتر ہے یا یہ سب بہتر ہے؟ تو پھر یہ اس طرح کی بات کی تھی. لیکن وہ جو جملہ اسپیسیفک بولا ہے وہ میں نے بولا ہی نہیں. وہ جملہ کوئی مجھے نکال کے بتا دے. تو میں نے یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی بات ہو رہی تھی. تو ہوتا ہی ہے سیاق و سباق کے بغیر نہ وہ کوئی ایک بات پک کریں گے, اس کو کسی بھی رنگ میں وہ سامنے لے آئیں گے. تو وہ یہ سوشل میڈیا کے پرکس ہیں, کچھ نیگیٹو بھی ہیں کچھ پازیٹیو بھی ہیں. تو بہت سے لوگوں نے مجھے بھیجا بھی, مجھ سے پوچھا بھی, بات بھی کی. تو میں نے کہا پوڈ کاسٹ پورے کا پورا موجود ہے, جائیے, اس میں بڑی کمپلیٹ ڈسکشن ہے, سنیے کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا تھا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ چاہتے ہیں تنقید کرنا تو آپ کرتے رہیے. اب میری بات کو اگر آپ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کی سوچ ہے, میری جو سوچ ہے وہ میں نے بتا دیا. تو میں کنٹروورسی یا اس طرح کی تنقید یا ان سے گھبراتی نہیں ہوں, کیونکہ ہم نے بہت فیس کیا ہے. میں وہی بتا رہی ہوں, جب شادی کے بارے میں لوگوں کو یہ پتہ چلا, 2012 میں شادی ہوئی تھی, 18 میں وہ ایک پکچر کے بعد بڑا نا انہوں نے جی اقرار نے بھی بیانات دیے اور وہ سب ہوا, تو میں نے بڑی بیشنگ برداشت کی, اور اب میں بڑی ٹھیٹ ہو گئی ہوں. 2025 میں جی, یعنی ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کی اور اقرار کی شادی نہیں ہوئی, آج آپ کو اقرار بھائی رشتہ بھیجتے ہیں, کیا آپ آج بھی دوسری بیوی بننا پسند کریں گی, دوسری یا تیسری؟ اور باقی خواتین کو کیا مشورہ دیں گی کہ دوسری تیسری بن جانا چاہیے؟ میں تو شادی کرنے کے حق میں ہی نہیں تھی. آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں پتے کی بات بتاؤں, میں زندگی میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ اس لیے کہ میرے پیرنٹس جو تھے وہ کوئی آئیڈیل لائف نہیں میں نے دیکھی تھی نا, ان کی پھر بعد میں سپریشن بھی ہو گئی, تو آئیڈیا آف میرج میرے لیے اتنا اچھا نہیں تھا. مجھے لگتا تھا اگر ایسے ہو تو پھر یہ اچھا نہیں ہے. تو اقرار کی ہمت ہے جنہوں نے مجھے کنونس کر لیا اور میں نے شادی کر لی. یہ آپ کی پھر وہی کہوں گی بڑی پرسنل چوائس ہے کہ ایک شادی شدہ شخص ہے, آپ اسے شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. میں کسی کو یہ نہیں کہوں گی, کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ آپ شادی کر لیجئے یا کسی سنگل مرد سے شادی کیجئے, شادی شدہ سے کیجئے, کیونکہ ہر شادی شدہ زندگی مختلف ہے, اور شادی شدہ زندگی بحیثیت ایک نئے رشتے میں جانا مشکل کام ہے. اگر کسی بھی انسان کی نئی شادی ہو رہی ہے اور پہلی بار ہو رہی ہے تو وہ بھی بڑا مشکل کام ہے. شادی بہرحال مشکل ہے, تو یہ آپ کا اپنا ڈیسیژن ہے, اس میں کسی کو کوئی ایڈوائس نہیں کر سکتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ بیسک چیزیں, بیسک کوالٹیز وہ آپ ایک دوسرے میں ضرور دیکھیں, جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھی حق دے رکھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا ہے. اور انہوں نے تو یہاں تک کہ اگر چہرہ نہیں پسند تو آپ اس شخص سے الگ ہو سکتے ہیں. شادی اور پھر علیحدہ ہو جانا اور زندگی کیسے گزارنا, سارے اصول بتا دیے ہوئے ہیں. تو یہ آپ اپنے حالات و واقعات کے مطابق فیصلہ کیجیے, میرے کہنے پہ نہیں. اچھا, اس چیز پہ میں تھوڑا ڈیٹیل میں آنا چاہوں گا. بچپن پھر آپ کا کیسا گزرا, آپ نے کیسا فیس کیا؟ آپ اپنے والد صاحب سے تو دور رہیں پہلے, جی, پھر آپ دوبارہ ان کے قریب ہوئیں, پھر کسی حد تک دور اور پھر دوبارہ قریب. یہ سب کس طریقے سے مینیج ہوا, کتنا مشکل تھا؟ اور سنگل پیرنٹ ہونا آپ نے تو امی کے ساتھ آپ نے دیکھا نا, تو یہ کیا معاملہ تھا, کس طریقے سے آپ, اور پھر دور ہو کے دوبارہ قریب کیسے ہوئے آپ؟ میری امی بہت اسٹرانگ خاتون ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت, تندرستی, لمبی زندگی دے. ہمیں انہوں نے ہی پالا, اور میرے والد جب 5.5-6 سال کے درمیان کی عمر تھی تو تب علیحدگی ہو گئی تھی, ڈیورس ہو گئی تھی میرے پیرنٹس کی. زیادہ وقت اماں کے ساتھ گزرا, کچھ سال ابا لے گئے ہمیں, پھر ہم دوبارہ والدہ کے پاس آ گئے. تو اس کے بعد پھر امی کے پاس ہی رہے, اور پھر اپنا کام اور کریئر یہ سب کچھ کرتے رہے. امی نے نا پازیٹیوٹی ہمیں بہت زیادہ سکھائی.
عموماً جب دو لوگ الگ ہو جاتے ہیں یا شادی ٹوٹ جاتی ہے تو جو ماں ہے وہ بچوں کے دل میں باپ کے لیے ایسا جذبہ پیدا کر دیتی ہے کہ وہ غلط ہے، اس سے نہیں ملنا، اس سے بات نہیں کرنی، یا اس نے یہ کیا تھا، ایسا کیا تھا، میری والدہ نے یہ نہیں سکھایا. اور دوسری جانب میرے والد صاحب نے بھی ہمیشہ میری والدہ کی تعریف، ان کی پازیٹیو چیزیں، اچھی باتیں ہمیں بتائیں. تو ہمارے دل میں دونوں پیرنٹس کے لیے بچپن میں حالانکہ ہم نے دیکھا کہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، بعد میں جب بڑے ہو گئے تو ہمیں اچھی چیزیں سکھائیں. ہم والد صاحب سے بھی ملتے تھے جب والدہ کے پاس رہتے تھے، چھٹیاں گزارنے ددیال جاتے تھے، ان سے ملتے تھے. اور میری پھوپھیاں ہیں 3، ان سے آج بھی میری امی کی بات چیت ہے، دکھ سکھ میں وہ لوگ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں. تو یہ چیز انہوں نے ہمیں سکھائی. تو اس لیے ابو سے لا تعلقی کبھی نہیں رہی. ہاں پھر ساتھ نہیں رہے. پھر جب میں لاہور واپس آئی اور والد صاحب بیمار تھے تو وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پنجابی پیرنٹس کا ذرا یہ ہوتا ہے کہ نہیں تیدے کرو پانی بھی نہیں پینا. تو ایسی سوچ والد صاحب کی. میں نے بڑا انہیں منایا، سمجھایا کہ ابو میں بڑی ہوں، اور اگر آج میری عمر کا آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ اس کے پاس بھی جاتے تھے نا. اولاد تو اولاد ہے، آپ بیٹیوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں. پھر میں ان کو لائی اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا. ماشاءاللہ آپ نے بہت خدمت کی، میں ہم نے تو اس رہی کو ان کے دیکھا ساتھ، بالکل. اور اللہ ان کو غریق رحمت کرے. آمین. پھر ان کا چلے جانا، ان کو دیکھا میں نے ایک اچھے خاصے صحت مند ہنستے کھیلتے انسان کے ساتھ کیسے کیسے کیا کیا ہوتا ہے، پھر وہ کیسے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اس سے پھر انسان کو نا اپنی حقیقت پر غور کرنے کا وقت بھی ملتا ہے کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم کسی قابل نہیں ہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے اور جیسے ہم ہیں وہ اللہ کی توفیق ہے. بے شک. اور اس پر ہم جب اکڑتے ہیں، غرور اور تکبر کرتے ہیں، تو وہ ساتھ ایک کن کہے گی تو کچھ سے کچھ ہو جائے گا. تو ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے جو ہم نہیں کرتے. آج میں کوئی ایک جملہ کہوں گی اور وہ جملہ مجھے یاد بھی نہیں رہے گا کل کو، لیکن وہ جملہ آپ کے دل تک کیسے جاتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. اور پھر وہ پھر آپ کا اور اللہ کا یا میرا اور اللہ کا معاملہ نہیں رہے گا، وہ پھر میرا اور آپ کا ہو جائے گا. جب تک آپ دل سے نہیں نکالیں گے مجھے نجات ملنے والی نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں سوچتے ہیں، یہ ضرور سوچیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کسی بھی زندگی کی سچویشن میں، سرکمسٹانسز میں نیگیٹو نہ ہوں. نیگیٹو سوچ ضرور آتی ہے، اس سے نکل آئیں، کیونکہ زندگی بہت تھوڑی ہے. مجھے نہیں پتا میری اگلی سانس آنی ہے یا نہیں، میں اس کرسی سے اٹھ نہیں سکوں گی یا نہیں. میں ہوں، آپ کوئی بھی ہے. یہ سوچیں. اور زندگی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا حافظ بھائی، میرے پاس اگر پانی کا گلاس نہیں ہے اور آپ کے پاس ہے تو میں یہ سوچ کے اپنا سکون تباہ کر لوں گی کہ میرے پاس نہیں ہے، اور میں یہ نہیں دیکھوں گی میرے پاس 10 اور چیزیں ہیں. بالکل. تو آپ ادھر والی چیز دیکھیں نا، ادھر کیوں جاتے ہیں. یہ میں چاہتی ہوں سمجھیں لوگ. میں نے وقت کے ساتھ زندگی میں بہت سے سبق سیکھے، ان میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ذہنی سکون، اپنی گروتھ اور اپنے اطمینان کے خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں. اور رب سے تعلق آپ کو دنیاوی فکروں سے، رشتوں سے، علتوں سے آزاد کر دیتا ہے. کتنا مشکل ہے اور کتنی تبدیلی ہے لائف میں والد صاحب کے ہونے اور نہ ہونے میں؟ بہت مشکل لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے. حالانکہ ہمیں سپورٹ اماں نے کیا، پڑھانا لکھانا، میجر ذمہ داریاں اماں نے کی، لیکن والد صاحب سے بات ہوتی تھی، والد صاحب ایموشنل سپورٹ ہوتے تھے، والد صاحب باتیں کرتے تھے. میری ابو سے بھی بہت دوستی تھی. اور اب اچانک ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ میری چھوٹی پھپھو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، ان کے پاس ان کا بڑا وقت گزرا. 17-18 سال میرے والد صاحب ان کے ساتھ رہے. وہ شہید کی وہ ہیں، شہادت ملی تھی میرے پھوپھا جان کو. تو وہ کافی کم عمری میں بیوگی کا غم انہوں نے سہا، تو ابو ان کے ساتھ تھے. تو ابھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں ابو سے بات نہیں ہوئی، میں ابو کو فون کرتی ہوں اور ایک دم مجھے خیال آتا ہے کہ ابو نہیں ہے. تو یہ آپ کا یہ جاتا نہیں ہے، یہ غم کبھی ہیل نہیں ہو سکتا، یہ کمی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہم تسلی دلا سے دیتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے آگے چلے گئے، انتقال کر گئے، لیکن میں ابا کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی، انہیں گلے نہیں لگا سکتی، ان سے بات نہیں کر سکتی. تو یہ خلا نا پر نہیں ہوتا. کبھی کام کرتے ہیں، میں آپ سے بیٹھی ہوں ڈسکشن کر رہی ہوں، کبھی میں نارمل ہوں گی، ہنستے مسکراتے بھی بات کرتی ہوں، ابو کو یاد کرتی ہوں. کبھی ہنسنا مسکرانا نہیں ہوتا، صرف آنسو ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے. یہ خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا. بڑا فرق پڑ جاتا ہے. جن کے پیرنٹس گئے ہیں یا کسی کا والد یا کسی کی والدہ، وہ جان سکتے ہیں کہ یہ کیا آپ اندر سے محسوس کرتے ہو. آپ کا دل خالی سا ہو جاتا ہے. تو
والدین اور اولاد کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے. بالکل. میں نے آپ کی ایک پوڈ کاسٹ دیکھی تھی, اس میں آپ نے یہ بات کی تھی کہ محبت ہو یا نفرت کوئی بھی چیز میں اپنے اندر نہیں رکھتی. یس. میں چاہوں گا اس ٹاپک پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں ینگ جنریشن کے لیے. آپ اپنا بھی اس میں بتائیں اور ہماری جنریشن کو بھی بتائیں کہ کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی غصہ ہے, کچھ بھی آپ اپنے اندر رکھ کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. اب یہ بھی نہیں کہ اس کو ایسے جا کے نکال دیں کہ وہ نکالنے سے بہتر ہے کہ آپ اندر ہی رکھ لیتے. تو آپ کوئی بھی چیز اندر نہیں رکھتی ہیں, اور اس بارے میں ینگ جنریشن کو کیا کہیں گے؟ اچھا, غصہ نا میری جینز میں ہے. یعنی میری والدہ کو بھی غصہ آتا ہے, میرے والد کو بھی بہت غصہ آیا کرتا تھا, اور میں نے بچپن میں دیکھا غصے کے باعث پرابلمس ہوتے. تو میں بہت چھوٹی تھی جب سے میں سوچ بچار کرتی ہوں, یہ میں نے پہلے بھی کہیں ڈسکس کیا ہوگا. تو میں نے دیکھا کہ یہ والا جو ایموشن ہے نا, یہ خرابی کا باعث ہوتا ہے. تو اس کو ایسے نہیں کرنا ہے کہ مجھے کوئی بات بری بھی لگ رہی ہے تو اس وقت میں خاموشی اختیار کروں, اپنے آپ کو نارمل کروں. نارمل کرنے کے بعد جس شخص کی وجہ سے یہ ہوا ہے اس سے میں بات کروں. جب آپ بات کرتے ہیں نا تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بات آپ نے جس انداز سے کی ہو, میں نے اس کو کسی اور طرح سمجھ لیا ہو, میرے ذہن نے ایکسیپٹ ہی نہ کیا ہو, تو یہ معاملہ ہو گیا. تو میں نے اس کو اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کی. اور غصہ حرام کیوں ہے آپ یہ سوچیے نا. اب پھر دین پہ آؤں گی تو وہ پھر ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ اپنی مرضی کی چیزیں لیں, لیکن یہ دین میں ہے کہ غصہ حرام ہے. تو اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا, میں نے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھا. پھر جب کنٹرول نہیں ہوتا تھا تو میں کاغذ پین اٹھاتی تھی, جو میرے دل میں دماغ میں ہوتا تھا وہ میں سب لکھ دیتی تھی. ٹھیک ہے. اس سے ایک تو مجھے ریلیف ملتا تھا, پھر وہ جذبہ نکل جاتا تھا, پھر مجھے اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کا موقع ملتا تھا. میں اس کو پڑھتی تھی, میں کہتی تھی کیا لکھا ہے میں نے, یا میں کیا سوچ رہی تھی, یہ میں تو نہیں ہوں, یہ تو اس وقت شاید شیطان مجھ پہ حاوی تھا. دیکھیے جذبہ اتنا بھاری ہے. تو وہاں سے میں نے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھا. پھر وہی بات کہ جب آپ مجھ سے آپ نے کچھ چیز غلط کر دی اور میں سوچ رہی ہوں اچھا میں تو حافظ بھائی کو پوچھ لوں گی, میں تو دیکھ لوں گی, اب میں اسکیمز لڑانا شروع کر دوں گی, سوچنے لگ جاؤں گی کیسے 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 کرنا. میرے گھنٹوں ضائع ہو جائیں گے. بھائی اتنے گھنٹے ضائع کرنے نہیں ہیں اس بات کے اوپر. جانے دیں, کسی نے کچھ غلط کیا ہے اللہ پر چھوڑ دیں, اس کو معاف کر دیں. معاف کرنا نا آپ کی ذہنی آزادی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے غلط کیا, معافی مانگ لیں. میں آپ سے کچھ غلط کروں گی, میں دیر نہیں لگاؤں گی 1 منٹ کی, میں کہوں گی یہ غلطی ہوگی, پلیز مجھے دل سے معاف کر دیں. یہ میں نے سیکھا. معافی مانگنا اور معاف کر دینا بہت سے بوجھ اتار دیتا ہے, اور معاملہ اللہ پر چھوڑنا. اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اللہ پر چھوڑ دیا اور پھر آپ سوچتے رہے یار اللہ میاں نہیں کر رہے, رب تعالیٰ تو کر ہی نہیں رہا, کی ہو گیا یار, وہ اپنے وقت پہ کر لیں گے, چھوڑ دیں اس پر. نیگیٹو سوچ آنا غلط نہیں ہے, اس سوچ میں زندہ رہنا غلط بات ہے, اس سے نکل آئے. ہر انسان ہے, اب ہم نعوذ باللہ فرشتے نہیں ہیں, ہمارے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں, برائیاں ہیں, ہم انسان ہیں, غلطیوں کا پتلا ہے, ہم گنہگار ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے, اور وہ معاف کرنے والا ہے. آپ کسی بندے کے ساتھ غلط کریں گے, وہ اب شاید آپ کو پانی کا گلاس بھی نہیں دے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود ہر روز ہمیں نئی زندگی دیتا ہے, سانس دیتا ہے, صحت دیتا ہے, خوراک دیتا ہے, موقع دیتا ہے. تو اس سے توبہ کریں, اس سے مانگیں, اور دنیاوی صرف سہارے ہیں, ان پر اس طرح سے نہ چلیں. پازیٹیو رہنا سوچیں, اپنی زندگی آسان کریں, دوسروں کی زندگی آسان کریں. کیوں ان کی معاملات میں آپ ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ جب اپنے آپ کو, اپنی ذات کو دیکھیں گے, سوچیں گے, بہتر کرنے کی طرف آئیں گے, باقی چیزوں سے آزاد ہو جائیں گے. تو میں یہ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں. نفرت کا اپنے جذبہ ہم شروع میں ڈسکس کیا, بہت بھاری جذبہ ہے. نفرت لے کے آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے, بس نفرت میں جل جائیں گے, اپنے آپ کو تباہ کریں گے, برباد کریں گے. یہ دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بنائی گئی ہے. محبت پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا, اور اللہ کہتا ہے میرے بندوں کا خیال رکھو, میں تمہارا خیال رکھوں گا. تو محبتیں بانٹیں, اور جہاں کہیں لگتا ہے کہ اچھا ابھی بھاری جذبہ ہو رہا ہے, تھوڑا دور ہو جائیں, تھوڑے دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیں. سلولی گریجولی آپ کو سکون آ جائے گا, اور جب نکالنا شروع کر دیں گے نا جذبات. اب مجھے یہ بڑے اچھا فریم بنایا ہوگا انہوں نے, اور مجھے یہ کہتے کیا بات ہے کہ بھائی ویری گڈ, آپ نے بڑا اچھا فریم بنایا ہے, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, مجھے کیا قیامت ہے کہ میں آپ کی تعریف نہ کروں. برائی تو میں بڑی جلدی کر دوں گی, تعریف کیوں نہیں کرتے, کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو ہم نے خود بہتر کرنا ہے, اور گائیڈنس چاہیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. قرآن پاک کو کھولیے, صرف اس کو عربی مت پڑھیے, اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجیے. بچوں کو, میں سارے پیرنٹس کو کہنا چاہوں گی, میں جو مس کرتی ہوں کہ ہمیں بچپن میں صرف عربی سکھائی گئی تو ہمیں مطلب نہیں آتا تھا. اب میں سیکھتی ہوں تو میں بہت کچھ سمجھنے لگی ہوں, زندگی کے رموز بھی اور بہت کچھ بھی. آپ کا ادب سے بڑا گہرا تعلق ہے, پوئٹری آپ نے بتایا اور باقی ادب وغیرہ.
ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا آپ حصہ رہی. کوئی پوئٹری یاد ہے یا فیوریٹ غزل یا فیوریٹ نظم کوئی آپ کی؟ میں چاہ رہا ہوں آج کیونکہ میرا نہیں خیال کہ آپ سے پہلے کسی نے پوڈ کاسٹ میں شاعری سنی ہوگی. ہاں یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے کیونکہ خود بڑا شوق ہے, شاعری سے بڑا لگاؤ ہے, تو کچھ بھی آپ کو یاد ہو یا آپ کا فیوریٹ ہو تو ہمیں سنائیں. فیوریٹ تو ایک شعر ہے جو مجھے ہمیشہ سے پسند ہے اور آج بھی پسند ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. وہ یہ شعر ہے, شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں کہ وہ شخص, شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں کہ وہ شخص, چراغ بانٹتا پھرتا ہے چھین کر آنکھیں. واہ واہ واہ, یہ میرا آل ٹائم فیوریٹ ہے. اب مجھے شاعر کا نام نہیں یاد. اور اس کے علاوہ کوئی فیوریٹ نظم آپ کی؟ جان ایلیا کا میں نے آپ کو بتایا جی کہ بالکل. مجھے بہت پسند ہے. وہ کہتے ہیں, عمر گزرے گی امتحان میں کیا, داغ ہی دیں گے ہم کو دان میں کیا, بولتے کیوں نہیں میرے حق میں, آبلے پڑ گئے زبان میں کیا. ایک پنجابی کا شعر ہے تجمل کلیم کا, کہتے ہیں, یاداں دا کڑمس لے دس, اتوں کہندا ہے ہس لے دس, جن نے اج تک حال نہ پوچھیا ہن کہندا ہے دس لے دس. اور جو بھی شاعری کا بڑا مجھے شوق ہے تو میں پڑھتی ہوں, اور عموماً ایسا ہوتا ہے نا جو دکھی سی شاعری ہوتی ہے وہ بڑی آپ کو اچھی لگتی ہے, تو میں پڑھ دوں اور کہہ دوں تو نیچے کامنٹ آ رہے ہوتے ہیں اقرار بھائی کے لیے نا, میں کہتی اللہ دے بندے ایسا کچھ نہیں ہے. ان کو میں گھر میں بھی یہ شعر سنا رہی ہوتی ہوں, اور ایٹ ٹائمز جو شعر میں پڑھ رہی ہوتی ہوں وہ اقرار نے مجھے ریلز بھیجی ہوتی ہیں یا شیئر کیا ہوتا ہے, تو وہاں سے بھی میں کرتی, کلیکشن میری بنتی رہتی ہے. اور ایک پنجابی کا شعر ہے جو میں بڑے بچپن سے سنتی ہوں, میری خالہ جان, میرے گھر میں بڑا پڑھنے لکھنے کا ماحول تھا نا, تو وہ کہتی ہیں, نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا, ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. تو یہ آج کے دور میں بڑا ضروری ہے. بالکل بالکل. ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ کوئی بھی شعر ہو تو نیچے پوچھتے ہیں اقرار کے لیے, تو میں تھوڑا سا میں لائٹر نوٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کافی ہم نے سنجیدہ باتیں کی ہیں, تھوڑا سا پھر لائٹر نوٹ پہ ہم اس کو اینڈنگ پہ لے کے جاتے ہیں. ٹائم آپ لوگ کیسے آپس میں مینیج کرتے ہیں؟ اقرار بھائی اب تینوں کو برابر کا ٹائم دیتے ہیں, مطلب ایک ایک دن ہوتا ہے یا ایک ایک ہفتہ ہوتا ہے, کس طریقے سے آپ کا ٹائم آپس میں؟ کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں. ان کا جی ہے تو ہفتہ بھر ادھر بھی ہیں, جی ہے تو ہفتہ بھر ادھر ہیں, کبھی ملک سے باہر بھی ہیں, اور اس کے لیے میں تو کبھی نہیں کہتی ہوں کہ اچھا اتنے دن ہو گئے آپ گھر نہیں آئے, یا ٹائم نہیں دیا, یا ہم کھانے پہ چلتے ہیں, یا سیر کے لیے چلتے ہیں. ہاں ٹریول کا مجھے شوق ہے تو وہ میں پوچھتی ہوں اچھا اب کیا پلان کریں, کہاں جانا چاہیے. تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں نا اپنے گولز سیٹ کیے ہوئے ہیں, اور وہ ایک وہ ذہنیت نہیں ہے کہ کھینچا تانی یا باندھ کے رکھنا, وہ پھر زندگی کمپلیکیٹ کرنے والی چیز ہے. تو یہ نا مومنٹس ہوتی ہیں کہ جب ہم ساتھ ہیں تو وہ اچھی مومنٹس گزاریں, کھانا پکا رہے ہوتے ہیں, مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. کبھی رات کو لیٹ نائٹ, جیسے آپ لوگ کینیڈا میں کلفی کھا رہے تھے, ہم کلفی کھانے چلے جاتے ہیں, کبھی میٹھا کھانے چلے جاتے ہیں, کبھی وہ اردو بازار والے بھٹورے کھانے چلے جاتے ہیں. وہ ایک نہاری والا ہے, مجھے نام بھول گیا, وہ بھی اردو بازار, پیسہ اخبار کے پاس وہ جگہ ہے, وہاں چلے جاتے ہیں. تو جو وہ ہوتا ہے نا لیو ان دا مومنٹ, کہ اس لمحے کو جی لو, وہ جئیں. باقی اس کے بعد پھر کام ہے, زندگی ہے, وہ کڑمس والا جو میں نے شعر سنا ہے وہ سب کچھ ہے, تو اس میں جینا ضروری ہے مجھے لگتا ہے. ان کھانا جو آپ لوگ بناتے ہیں, اقرار بھائی کو بھی آتی ہے کوکنگ؟ سنا ہے آتی ہے, زبانی سنا ہے آتی ہے. آج تک آپ نے کچھ بنا کے کھلایا؟ ایک دفعہ ہم امریکہ میں تھے تو وہاں اقرار نے کھانا بنایا تھا. پھر ایک دفعہ جب ہم شفٹ کر رہے تھے کراچی سے لاہور, تو وہاں گھر میں انہوں نے کہا کہ بس مجھے نا پیاز اور ٹماٹر کاٹ دو, باقی میں سب کچھ کر لوں گا, کچن سے باہر چلی جاؤ. تو جب میں کچن میں آئی تو میں نے کہا اس سے بہتر تو میں خود پکا لیتی, تو جو کھلارا آپ نے ڈالا ہے وہ بھی تو سمیٹنا ہے. پھر تو وہ بنا اچھا لیتے ہیں, سارا کچھ ڈال دیتے تو اچھا بن ہی جاتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک بھرے بینگن کی کوئی ریسیپی ہے جو کہتے ہیں میں بہت اچھی بناتا ہوں, تو وہ اس بار میں نے سب چیزیں لا دینی, اور میں نے کہنا آئیں جی اقرار صاحب آپ بنائیں. کھانا میں ہی بناتی ہوں, بڑے شوق سے کھاتے ہیں اقرار. ان کو کیا پسند ہے ویسے, کیا پسند ہے, اور آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کیا چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ لازمی بنایا کرو؟ وہ یہ نہیں کہتے کچھ بھی بنا لو, وہ بڑے سادہ مزاج ہیں اس معاملے میں. اقرار باہر کہیں جائیں تو پھر تو اچھا, کھانے کے معاملے میں اقرار کے ٹیسٹ بڈس بہت اچھے ہیں. ہم کبھی ریسٹورینٹ جائیں یا کہیں تو میں کہتی ہوں آپ آرڈر کریں,
unless until کوئی میری فیوریٹ چیز نہیں ہو. تو وہ جو آرڈر کرتے ہیں وہ بڑا اچھا ہوتا ہے, مزیدار ہوتا ہے. اور ویسے ان کو میرے ہاتھ کا بنا ہوا قورمہ بھی پسند ہے, وائٹ کڑھائی پسند ہے, ایک سادہ چکن کا سالن میں بناتی ہوں, وہ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں. سبزیاں بہت شوق سے کھاتے ہیں, تو چکن میں سبزی ڈال دو, چکن زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو وہ بھی کھا لیتے. تو سادہ مزاج ہے, کبھی کوئی کیڑے نہیں نکالے کہ یہ ایسا بن گیا ویسا بن گیا, شوق سے کھاتے ہیں خوش خوراک ہے. گفٹس وغیرہ آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں؟ اچھا گفٹس ایسے نہیں ہوتے, زیادہ تر گفٹس میں لے آتی ہوں. یہ شاید خواتین کی تھوڑی نیچر ہوتی ہے, وہ کوئی پسند چیز آ رہی ہے, اچھا یہ ہسبینڈ پہ اچھی لگے گی یہ لے لو, یا یہ نہیں ہے یہ لے لو یہ کر لو. اقرار کا ایسا نہیں ہے, کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا لے لو خرید لو. ایسے اسپیشل ان کے لیے جانا بھی مشکل ہے. آپ دیکھیے نا جو ان کی زندگی ہے کتنی کاموں میں مصروفیت سے بھری ہوئی ہے کہ وہ جائیں پھولوں کی دکان پہ پھول خریدیں, یا کپڑوں کی دکان پہ جائیں سوٹ خریدیں, یا وہاں گیا ہوں. ہاں باہر جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کچھ چاہیے, تو میں بعض اوقات کہتی ہوں اپنی مرضی سے لے آئیں, اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ بتا دو جو چیز چاہیے وہ لے آؤں. پرفیوم لے آتے ہیں, ان کو یہ بھی پتہ ہے کون سے پسند ہیں. تو اس طرح سے. سب سے مہنگا گفٹ کون سا انہوں نے آپ کو دیا؟ یہ ابھی فون, نیا فون آ گیا ہے. پچھلے ایک پوڈ کاسٹ میں پرانا فون تھا, یہ ابھی فون گفٹ دیا. یہ 16 Pro ہے. اچھا, یہ مجھے گفٹ ملا ہے, میری برتھ ڈے تھی دسمبر میں. اچھا زبردست. چلے یہ تو کافی مہنگا گفٹ ہے. کافی مہنگا گفٹ ہے. اچھا میں بھی مہنگے گفٹ دیتی ہوں. اقرار کو یاد نہیں ہے, لیکن زندگی کا پہلا آئی فون میں نے اقرار کو گفٹ کیا تھا. اچھا, وہ انہیں یاد بھی نہیں ہے. اوکے. اچھا فون کی بات ہو رہی ہے جی, موبائل چیک بھی کرتی ہیں؟ نہیں میں نہیں کرتی. اچھا میں نہیں کرتی. میں کہتی ہوں زندگی میں اور مسئلے تھوڑے ہیں کہ فون میں گھس کے وہاں سے بھی کوئی مسئلہ نکال کے لے آؤں. دیکھیے زندگی میں مسائل کم سے کم ہونے چاہیے. اب فون میں ٹھیک ہے پرائیویسی ہے, کچھ اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں, وہ ان کی شخصی آزادی میں نہیں دیکھتی. ایون فون سامنے پڑا ہو اور وہ ان لاک ہو نا, تو میں یوں کر کے لاک کر دیتی ہوں کہ بات ٹھیک ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر دیکھوں گی تو کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑی ہو سکتا ہے برا لگ جائے, ہو سکتا ہے غصہ آ جائے, ہو سکتا ہے کوئی سوال کر لوں, ہو سکتا ہے وہ لمحات میں خراب کر دوں. میں نہیں چاہتی, میں نیگیٹیوٹی سے بہت دور رہتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے اچھا بھی نہیں لگتا کہ میرا فون بھی ہے اور اٹھا کے کوئی دیکھ رہا ہو تو مجھے بھی اچھا نہیں لگے. ویسے تو اس میں کچھ نہیں ہے, لیکن ایک میری زندگی میں شاید کچھ رولز ہیں کہ کسی کی بھی پرائیویسی نہیں, چاہے وہ میرا بہن بھائی ہو, چاہے وہ میرا شوہر ہو, چاہے کوئی بھی ہو. نہیں, یہ کچھ اصول ہے زندگی کا. اچھا اقرار بھی جو کام کر رہے ہیں سر عام کا, اس میں کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ کو سفارشیں آتی ہوں پروگرام رکوانے کے لیے یا پروگرام کروانے کے لیے, کسی نے کہا جی ہمارا یہ مسئلہ ہے پرسنل میٹر, لیکن یہ ہمارا پروگرام تو کروا دو؟ اچھا کروانے کے لیے تو نہیں آتی ہیں, لیکن رکوانے کے لیے ٹائمز آتی ہیں. اچھا, ایک دو دفعہ ایسا ہوا, لیکن مجھے مزاج پتہ ہے اقرار کا, سمجھ ہوتی ہے نا ایک دوسرے کی, تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کسی کی سفارش نہیں کریں گے, کسی کے لیے کوئی فیور نہیں کریں گے, اور جو وہ کام کر رہے ہیں وہ بالکل جینوئن کام ہے اور سوسائٹی کی بہتری کے لیے, تو میں کہتی بھی نہیں ہوں ان سے. اور مجھے پتہ ہے ان کیس میں کہہ بھی دوں گی تو چونکہ وہ اصول پر کھڑے ہوئے وہ نہیں کریں گے, تو میں پولائٹلی سب کو بتا دیتی ہوں کہ ایسا ممکن ہے نہیں ہے, ان کا کام ہے اور اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی ہوں, ان کو کرنے دیا جائے. تو کبھی نہیں میں نے سفارش آگے نہیں پہنچائی. تو فرینڈس ناراض بھی رہتے ہیں اس وجہ سے, یا ویسے کہ جی وہ ہم نے کوئی اوپننگ کرنی ہے, ہمارا بزنس ہے, اوپننگ ہے اقرار بھائی کو لے کے آئے, یا فلائی ایونٹ ہے اقرار کو لے کے آئے, فلائی ایونٹ بھی اقرار کو لے کے آئے؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے, کوئی ناراض نہیں ہوتا. اچھا نا میرے دوست, اللہ نے نا مجھے زندگی میں دوستوں کی صورت میں بڑے قیمتی تحفے دیے, بہت اچھے, بہت سپورٹیو, ہر دکھ سکھ میں ساتھ دینے والے, اور کہیں کوئی میرے ذہن میں ایسی سوچ آ جائے تو مجھے کریکٹ کرانے والے. زندگی میں میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا, اور یقین جانیے فیملی کی سپورٹ تو ہے ہی ہے, میری بہنیں بھائی سب سپورٹ کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, لیکن جو یہ ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے نا دوستوں والی, انہوں نے بھی زندگی میں میرا بڑا ساتھ دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اتنے اچھے رشتے مجھے اس زندگی میں ملے ہیں. کوئی بڑی لڑائی آپ کو یاد ہے اقرار کے ساتھ؟ نہیں, جس پہ کافی دن تک پھر انون ہو کہ جی نہیں, ہماری لڑائی پتہ ہے کیا ہوتی ہے, اب پھر دیکھنے والے سننے والے کہیں گے کہ یہ ایسے ہی بات کر رہے ہیں. مجھے کوئی چیز اگر بری لگے یا سمجھ نہ آ رہی ہو تو میں خاموش ہو جاتی ہوں, اور جب میں نارمل سچویشن میں ہوں کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں تو اس پر میں ڈسکشن کرتی ہوں اقرار سے. اسی طرح کوئی چیز اقرار کو اچھی نہ لگے یا کچھ, وہ بھی مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے تھا, یہ ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی بہت زیادہ اقرار کو کہیں غصہ آ گیا کچھ, وہ خاموش ہو جاتے ہیں. خاموش ہونے کے بعد پھر خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں, ان کو منانا بھی نہیں پڑتا. شروع میں کبھی میں کہتی تھی اچھا آپ چپ کیوں آیا, آپ بتائیں, ناراض. کہتے انہوں نے پھر مجھے کہا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا کرو, میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا. تو ایسی کوئی ایکسٹریم چیزیں نہیں ہوتی, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی اگر تو کس بات پہ, اگر کبھی لڑائی ہوتی ہے تو کس بات پہ ہوتی ہے؟ ٹائم پہ ہوتی ہے لڑائی؟ ایسی لڑائی نہیں, ایسی لڑائی نہیں ہوتی.
مطلب لڑائی کوئی ہے نہیں جو میں آپ کو بتاؤں. لیٹ سپوز جیسے یہی والی جو کنٹروورسی تھی, جی تو وہ مجھے کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ پوسٹ لگی ہے, تو میں کہوں گی ہاں سنیے میں نے کیا کہا تھا, تو پھر وہ مجھے سمجھاتے ہیں کہ اس طرح سے ایسے کرنا چاہیے, اس کو ایسے کر لیں تو بہتر ہے, آپ کچھ کہتی ہیں لوگ کچھ سوچتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہماری ان چیزوں پر کبھی لڑائی نہیں ہوئی, ٹائم پر, پیسوں پر, آنے پر, جانے پر, بالکل نہیں. میں نے وہی بتایا کہ ایک مختلف مزاج کی انسان ہوں, اور اقرار بھی ایک الگ سوچ رکھنے والے انسان ہیں, تو ہماری اس طرح کی لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں کہ یہ کھانا کیوں بنا لیا, اچھا آج سہیلی کے ہاں جانا تھا تو آپ نہیں آئے تو ایسا ہو گیا, فلاں برتھ ڈے تھی یا فلاں شادی تھی. جہاں وہ آ سکتے ہیں بالکل آتے ہیں, اور جہاں وہ نہیں اویلیبل ہوتے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہے یا ریزن ہے, تو میں بھی اس کا پہاڑ بنا کے کھڑا نہیں کرتی. تو یہ میوچل ہوتا ہے, ویسے لڑائی بھی میوچل ہوتی ہے, صلح بھی میوچل ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سائڈ سے سب کچھ ہوتا رہے دوسری سائڈ سے نہ ہو, تو یہ رشتہ ہی ایسا ہے. پبلک کے لیے کامیاب ازدواجی زندگی, کامیاب شادی کا کیا راز ہے؟ کون سے کی پوائنٹس ہیں جو آپ کہتی ہیں کہ لڑکی کو پتہ ہونے چاہیے, کون سے کی پوائنٹس ہیں جو آپ کہتی ہیں کہ لڑکے کو پتہ ہونا چاہیے؟ ان چیزوں کو اگر بہتر کریں تو ایک اچھی زندگی گزر سکتی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ایک دوسرے سے بات کرنا سیکھیے, لڑائی نہیں بات. اگر ہسبینڈ اینڈ وائف میں کوئی چیز آپ کو بری لگ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی, غصہ آ رہا ہے, تو اس کو ایسے ہی نہیں کہ اٹھا کے پھینک دیا جائے, مار دیا جائے اس بات کو, نہیں. تھوڑا حوصلہ, صبر, سکون سے بیٹھیے, ڈسکس کیجیے کہ یہ چیز ایسے ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, اور سمجھنے کی کوشش کیجیے ایک دوسرے کو. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں صبر بھی اس میں آ گیا آپ کا, پھر آپ کی کمیونیکیشن گیپ ختم ہو گیا, انڈرسٹینڈنگ آ گئی. دوسری بڑی بات کہ نہ آپ کا شوہر آپ کے جیسا ہے, نہ آپ کے شوہر آپ اپنے شوہر کے جیسی, دو مختلف انسان ہیں. اور ویسے بھی عورت اور مرد کی نفسیات میں چیزوں میں بہت فرق ہوتا ہے, ان ڈفرینسز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. پھر بحث برائے بحث مت کیجیے. انا اس رشتے کے لیے صرف اور صرف تباہی ہے کہ انا آپ لے آئیں کہ اچھا میں تو اس ضد پہ اڑ چکی ہوں, اب یہ ایسے ہی ہوگا, نہیں ہوگا تو بس جی میں چلی گئی, گھر خراب برباد. اور یہی مرد کے لیے کہ انا سے آزاد رشتہ ہو, بلا وجہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایگو کا ایشو نہ بنایا جائے, آپ مختلف ہیں یہ سمجھ لیا جائے, اور جہاں کہیں آپ کو کلیش لگتا ہے, پرابلم لگتی ہے, اس کو بیٹھ کے ریزالو کیا جائے. ہاں آپ کی جو آپس کی باتیں ہیں وہ کبھی کسی تیسرے چوتھے شخص سے مت کریں. کمرے کے اندر جو بات ہو رہی ہے, لڑائی بھی ہو رہی ہے, محبت بھی ہے, اس کو وہیں ختم کریں. جب آپ دوسروں کے درمیان وہ بات رکھتے ہیں, خاص طور پر اگر میں اپنی والدہ کو اپنے شوہر کی کوئی بات بتا دیتی ہوں, یا شوہر اپنی والدہ کو کوئی بات بتا دیتے ہیں, تو میاں بیوی کا رشتہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز بھی نا ان کی ریزالو ہو جاتی. بعد میں میری اور ان کی تو دوستی ہو جانی ہے, ہم تو کہیں نہیں جا رہے. ان کی ماں میرے بارے میں اور میری ماں میرے شوہر کے بارے میں کیا سوچے گی, وہ سوچ ان کی پختہ ہوتی چلی جائے گی, ایک دفعہ میں, پھر دوسری دفعہ میں, تیسری دفعہ میں. تو یہ آپ نفرتیں اور اختلافات بڑھا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. دو لوگوں کی بات دو لوگوں کے درمیان رہنی چاہیے. یہ کچھ چیزیں جو زندگی میں نے سیکھی ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ اگر ان کو تھوڑا اپنا لیا جائے تو زندگی بہتر ہوتی ہے. 13 سال ہو گئے, انشاءاللہ آگے اور بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. جوائنٹ فیملی سسٹم یا الگ رہنا, آپ کس کو پریفر کرتی ہیں؟ دونوں کی اپنے اپنے کچھ پلس ہیں اور کچھ مائنس بھی ہیں. مجھے اگر آپ چوائس دیں تو میں جوائنٹ فیملی کو پریفر کروں گی, میری ذاتی پسند اور رائے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. دیکھیں مجھے گھر پہ کہیں جانا ہے, اب مجھے یوگا میڈ گھر پہ ہے اور کیسے کام ہو رہا ہوگا, میرے ایک ذہن پہ برڈن ہوگا. لیکن اگر میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہوں تو میری ساس, میری نند, میری دیورانی گھر کی چیزوں کو دیکھ لے گی, واپس جاؤں گی کھانا بھی بنا ہوگا. بچے ہیں تو ان کو دادی, نانی, چچا, یہ سب ان کا پیار بھی ملے گا. ہاں وہاں رہتے ہوئے تھوڑا سا اسپیس سب کی ہونی چاہیے. ایک دوسرے میں جو بہت زیادہ انوالومنٹ ہو جاتی ہے نا, وہ اس کو تھوڑا سا کم ہونا چاہیے, تو رشتے بہت پیارے ہیں. آپ دیکھیں جو بچے جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں یا انہوں نے وقت گزارا ہے, ان کی ٹائز بڑی مضبوط ہوتی ہیں, وہ ماضی سے بھی جڑے ہوئے ہیں, وہ آج کے دور میں بھی ہیں, اور آگے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. تو میری پرسنل چوائس از جوائنٹ فیملی. حالانکہ لوگ کہیں گے کہ یہ خود تو الگ رہتی ہیں جی اور ہمیں بڑا لیکچر دے رہی ہیں, لیکن وہ شروع سے سسٹم ایسا بنا تھا. اگر میری چوائس ہوتی تو میں جوائنٹ فیملی میں ہی رہتی. اور جو لوگ بیویوں پہ تشدد کرتے ہیں, ایسے شوہروں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ ہمارے سوسائٹی میں آئے دن کیس آتے رہتے ہیں سامنے.
میرا دل دکھانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ کسی شخص نے کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا ہے. یہ اتنا قبیح عمل ہے کہ آپ کے پاس جواز ختم ہو گیا ہے، دلیل ختم ہو گئی ہے، بات ختم ہو گئی ہے تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیا. یعنی آپ کتنے کمزور ہیں. آپ کا ظرف یہ ہے کہ ایک عورت کو آپ مار پیٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس حد تک کر رہے ہیں کہ ہم وہ کیسز دیکھتے ہیں پھر سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں. تو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گی یہ نہ کریں. سمجھیں ایک دوسرے کو. نہیں ساتھ رہ سکتے مت رہیں، رشتہ ختم کر دیں. آئے روز مار پیٹ ایک دوسرے کی زندگی حرام کرنا چھوڑ دیں. اللہ نے آپ کو بچوں کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ تباہ ہو جاتا ہے. پورا نظام خاندان کا تباہ ہو جاتا ہے، خاندان اجڑ جاتے ہیں. نہ کیجیے. کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ سمجھ نہیں آ سکے. آپ ایک انسان ہو کر اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتے تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تو تھوڑا خیال کریں، دھیان کریں. اتنا پیارا رشتہ ہے، اتنی پیاری مخلوق اللہ نے بنائی ہے عورت کی صورت میں. وہ آپ کا گھر سنبھال رہی ہے، بچے پیدا کر کے پال کے آپ کے خاندان کو لے کر چل رہی ہے. مرد تو ہماری سوسائٹی میں تو مرد بریڈ ونر ہے نا. وہ گھر سے باہر چلا گیا، پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ عورت کن کن فیزز سے گزر رہی ہے، کیا کیا کچھ فیس کر رہی ہے. تو وہ اگر کوئی بات کرنے بیٹھ گئی ہے تو آپ اس پہ ہاتھ اٹھا لیں گے. کہاں کا انصاف ہے؟ میں اس کی بہت اگینسٹ ہوں، شدید اگینسٹ ہوں. اور مجھے لگتا ہے یہ مار پیٹ کبھی برداشت نہیں کرنی چاہیے. اور بچیوں کو یہ نہیں سکھائیں کہ اس گھر سے تمہارا جنازہ آئے گا. پھر واقعی جنازے اٹھتے ہیں، پھر واقعی ہم روتے ہیں، پھر واقعی ہم کہتے ہیں کہ بہتر ہے بیٹیاں ماں باپ کے گھر بیٹھی رہیں. بیٹے کی تربیت میں ماں کا کتنا کردار ہوتا ہے اور باپ کا کتنا ہوتا ہے؟ ماں کا 100% ہوتا ہے. اچھا. باپ کا تو بہت کم ہوتا ہے. باپ تو گھر پہ موجود نہیں ہے، ماں کے ساتھ ماں ساتھ موجود ہے. ماں اس کو پال رہی ہے، پوس رہی ہے، بڑا کر رہی ہے. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ کھانا نکال کے دے رہی ہے تو اچھے والی بوٹی میرے برتن میں ڈال دی ہے اور بیٹی کو شاید ایک شوربہ دے دیا ہے، وہ وہاں سے سیکھ گیا ہے کہ اسے یہ کرنا ہے. بہن کپڑے استری کر رہی ہے، وہ نواب کی طرح بیٹھا ہوا ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، وہ یہ سیکھ گیا ہے. والد جب گھر آتا ہے اور اونچی آواز میں بولتا ہے اور ماں خاموش ہو جاتی ہے، ماں تھپڑ کھا لیتی ہے، وہ یہ بھی سیکھ گیا ہے. اور یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد وہ سوسائٹی کی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ہونے والی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. تو 100% عورت کا ہے، تھوڑا سا باپ کا ہے. اچھا، اس میں نا آپ نے بات کی نا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو زیادہ ملا ہے اور اس کی بہن کو کم. میں کہتا ہوں پتہ نہیں، یہ مجھے پتہ ہوتا ہے اس دنیا میں، مجھے پتہ ہے کہ لوگ بیٹیوں کی پیدائش پہ خوش بھی نہیں ہوتے، ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ کیسے ہیں وہ لوگ. مطلب میں خود ایک بیٹی کا باپ ہوں اور ایک بیٹے کا بھی باپ ہوں. میری اتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہے اپنی بیٹی کے ساتھ کہ بعض دفعہ میری بیگم میرے ساتھ اس بات پہ لڑائی کرتی ہے کہ کوئی تو لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کہیں پہ تو کوئی بریک ہوتی ہے. اتنا لاڈ آپ اس کو بگاڑے. میں نے کہا یار باپ بیٹی کا رشتہ ہی ایسا ہے. یہ تو ایک باپ کا بیٹی سے رشتہ ہے نا. اب وہی ماں کا بیٹے سے رشتہ بھی دیکھیے. وہ بیٹے کو زیادہ پیمپر کرے گی، ضرور کریں، پیار کریں، لیکن اس کو ایکویلٹی ماں نہیں سکھانی، باپ نہیں سکھا سکتا. باپ کے اوپر اور ذمہ داریاں ہیں، یا اس طرح سے تربیت کی ذمہ داری عورت پر ہی ہے. تو عورت بچے کو خاتون کی عزت کرنا، بہن کی عزت کرنا، اس کو ساتھ لے کر چلنا، پروٹیکشن سکھائے گی تو وہ کل کو باقی خواتین کے لیے بھی ویسا ہی ہوگا. اور پھر جب رشتے کی باری آتی ہے تو خواتین ہی جہیز کی بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں. معذرت کے ساتھ میں پھر وہی کہہ رہی ہوں کہ برا مانیں گی لیکن ڈیمانڈ لے کر چلی جاتی ہیں. پھر بیٹی اور بہو میں جو تفریق ہے، ٹھیک ہے نہیں بن سکتی بہو بیٹی بیٹی بہو، لیکن کچھ تو ہے نا کہ آپ اس کو سکھائیں اور کہیں تو بیلنس کریں ان چیزوں کو. تو ماں کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی والی جو پڑھی لکھی مائیں ہیں وہ کافی ڈفرینٹ مائیں ہو گئی ہیں. تھوڑی سی پچھلی جنریشن والی چیزیں ابھی بھی باقی ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. تو ماں کی تربیت جہاں بچی کے لیے ہے، بیٹے کے لیے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو گھر سے باہر بھی نکلے گا نا. بیٹی تو گھر کے ماحول میں ہی ہے، وہی سیکھے گی، وہی سب. وہ باہر بھی نکلے گا تو پھر اس کو ذرا زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. لو میرج یا ارینج میرج؟ آپ کی اپنی چوائس ہے. مجھے لگتا ہے لو میرج میں آپ کی برداشت زیادہ ہو جاتی ہے کہ اے میری چوائس سیتے ہوں، چلو برداشت کرو، کسی نے کی کہنا ہے. تو لیکن یہ آج کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ ارینج میرج کہاں ہو رہی ہوگی، مشکل ہے. اب بچے سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، اپنی چوائسیز ہوتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے اب تو شادی کے انسٹیٹیوٹ پر بھی لوگوں کا یقین کم ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیے شاید ذمہ داری سے بھاگتے ہیں. تو شادی جیسی بھی کریں لیکن پھر سوچیں کہ ایک نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے، اس چیز میں جانا ہے تو اس کو نبھانے کے لیے کچھ وقت دیں ایک دوسرے کو. جلد بازی نہ کریں، بہت جذباتی نہ ہو جائیں، پریکٹیکل اپروچ لے کر چلیں. تو یہ جو ابھی اختلافات بڑھ رہے ہیں یا شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، خلا طلاقیں ہو رہی ہیں، ان میں کمی ہوگی. لیکن لو ہو یا ارینج ہو،
ایٹ لیسٹ زبردستی کی نہیں ہونی چاہیے. نہیں زبردستی, پیرنٹس کو یہ تربیت ہونی چاہیے, خاص طور پہ بیٹیوں کی. بالکل میں تو کہتا ہوں کہ دونوں کی, لیکن بیٹیوں سے تو پوچھے بغیر ان کی شادی بالکل نہیں کرنی چاہیے, بیٹوں سے بھی. لیکن ہمارے سوسائٹی میں انفارچونیٹلی بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے, تو یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. چوائس دیکھیں, اگر بچے کی اپنی کوئی چوائس ہے تو میرا خیال ہے اس کی چوائس کو مان لینا چاہیے. ذات برادری یہ سب چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے, یہ ہمارے دین میں کہیں نہیں ہے. یہ جو ذات پات بن گئی ہے بالکل بالکل شریعت میں کہیں نہیں ہے. تو دیکھیں اگر وہ اپنی پسند سے, ہم اس کے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈ کے لے آتے ہیں کسی بیٹی کے لیے, اچھا کماتا ہے, کھاتا ہے, خوش شکل ہے, سب لڑکی خوشی نہیں ہے تو اس سب کا اچار ڈالیں گے ہم, کیا کریں گے ہم اس کو. تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ہمیں, اور یہ لبرلزم نہیں ہے, یہ ہمارا دین ہے. بالکل بالکل. لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہم پتہ نہیں کیا ویسٹرنائز ہو رہے ہیں, نہیں, یہ ہمارے پیارے دین نے ہمیں سکھایا. آپ یہاں پہ دیکھیں مطلب سب سے خوبصورت جوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی, آف کورس. پھر جو ہم یعنی جن کو ایسے اگزامپل لیتے ہیں, حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی. حضرت علی کی حضرت فاطمہ سے شادی کا حکم اوپر سے وحی آئی تھی, پھر بھی اللہ کے نبی نے جا کے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹا میں تمہارا علی سے رشتہ کر دوں. مطلب آپ اندازہ کریں وہ میسج دے رہے تھے آج کے لوگوں کو کہ بھائی بیٹی سے پوچھے بغیر آپ اس کی شادی نہیں کر سکتے. اور آج ہم 2025 میں بھی یہ بات کر رہے ہیں, تو ہمارے دین نے کتنے ہزاروں سال پہلے ہمیں سکھایا تھا. تو ہم, یہ ایک دوری ہے نا, ہمیں پتہ نہیں ڈرا دیا گیا ہے کہ اچھا مذہبی ہونا ایک عجیب سی چیز بنا دیا گیا ہے. مذہبی ہونا تو بڑی خوبصورت بات ہے, آپ اس دین کو سمجھتے ہیں جو آپ کو پوری زندگی کا علم دے رہا ہے, ہر سٹیپ پہ ہر سٹیج پہ آپ کو سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے, اس سے دور نہ رہیں, آسانی پیدا کریں. میں وہی پھر اس پرانی بات پہ آ جاؤں گی کہ اپنے بچوں کو عربی کا ترجمہ بھی پڑھائیے, عربی زبان پڑھائیے تاکہ وہ سمجھیں جو وہ پڑھ رہے ہیں. صرف اس کو عربی کی طرح پڑھ کے عزت اور پیار سے رکھنا کافی نہیں, اس کو سمجھنا, اس کو اپنی زندگیوں میں عزت دینا بڑا ضروری ہے. تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بالکل بالکل. آن اے لائٹر نوٹ, لاسٹ بات, اس کے بعد پوڈکاسٹ اینڈ کرتے ہیں. کوئی ایک عادت اقرار کی اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو کون سی عادت بدلنا چاہیں گے؟ اب تو کچھ بھی چینج نہیں کرنا چاہوں گی. اتنے سال ہو گئے, وہ میں نے کہا نا ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. لیکن پھر بھی چلیں 10 سال پہلے پوچھ لیں, آپ کہیں کہ یہ عادت میں چاہوں گی کہ یہ بدل جائے. نہیں, مجھے لگتا ہے جو جیسا ہے وہ ویسے ہی اچھا ہے. وقت کے ساتھ انسان سیکھتے سیکھتے گرو کر جاتا ہے, اور اسی طرح جیسے میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, پیچھے ہم کچھ اور کرتے ہوں گے, پھر آپ سیکھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ تمام لرننگس ہیں. تو جب کسی کو آپ قبول کرتے ہیں اور اپناتے ہیں نا, تو اس کو اچھائیوں, برائیوں, خامیوں, خوبیوں کے ساتھ اپنائے. یہ نہیں کریں کہ اس کا یہ ٹھیک کرنا ہے, اس کا یہ ٹھیک کرنا ہے, اس کو ایسے بدلو. وہ جیسا ہے جو ہے میرا ہے. تو یہی اقرار کے لیے بھی وہ جیسے بھی ہیں میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہیں. مجھے بہت ظاہری بات ہے, میرے لیے سب سے محبوب ہستی ہیں, تو میں ان کو ایسے ہی دیکھنا چاہتی ہوں. ہاں, میں چاہتی ہوں کہ وہ زندگی میں اور ماشاءاللہ گرو کریں, جو ان کا پیشن ہے وہ مکمل ہو, اور میری طرف سے ان کو جہاں جس اینڈ پہ سپورٹ چاہیے وہ ہمیشہ موجود رہے گی. آپ نے کہا نا میں چاہتی ہوں زندگی میں, مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتی ہوں زندگی میں چوتھی شادی بھی کریں. اگر ان کی خواہش ہوگی اور وہ چاہیں گے تو میری طرف سے کوئی اس میں اعتراض یا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. زبردست. اچھا, اقرار بھائی کو اس حساب سے سنبھالنا آسان نہیں ہے کہ وہ صرف کالے کپڑے ہی پہنتے ہیں. اچھا نہیں, میں تو ان کے لیے اور رنگوں کے کپڑے منگوا کے رکھتی ہوں, اور گھر میں جو ٹی شرٹس ہے نا وہ کالی نہیں پہننے دیتی. اچھا, گھر پہ نہیں پہن, لیکن یلو بھی ہے, ریڈ بھی ہے, وائٹ بھی ہے. میں انہیں کہتی ہوں کہ بھائی اب گھر میں ذرا کلرفل پہن لیں. اس کے پیچھے کنٹینیوٹی کا شاید کوئی وجہ تھی جو اقرار نے کالے کپڑے پہننے شروع کیے, کہ ایک شوٹ 4 دن چل رہا ہے یا 5 دن چل رہا ہے, ایک دن میں مکمل نہیں ہوتا نا, تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ رنگ یاد نہیں رہتے, تو ایک پروگرام میں 4 کپڑے پہننے کی بجائے ایک رنگ کر لو. یہ میرے خیال ہے ریزن ہے. تو کچھ لوگ کہتے تھے کسی نے کہہ دیا, کسی پیر نے کہہ دیا ایسے پہن لو. نہیں, ایسا نہیں ہے. پیروں کے تو وہ ویسے ہی بہت خلاف ہیں, ان کو تو وہ. اچھا, مزاجن ویسے اقرار ایک سادہ انسان ہے, ان کو یہ نہیں ہوتا اس برانڈ کی, یہ جیسے میں برانڈ کانشیس نہیں ہوں, اقرار بھی نہیں ہے. کھانے کے معاملے میں اچھا کھانا تھڑے پہ بھی مل رہا ہو وہاں بیٹھ کے کھا لیں گے, کوئی چوائسیز نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. وہ ایک سادہ مزاج آدمی ہے, اور ویسے مشکل اس لحاظ سے کہ ان کا کام بہت مشکل ہے, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں پھر ان کا سپورٹ سسٹم بننا ہوگا. جہاں سپورٹ سسٹم نہیں بنے گے تو پرابلمس شروع ہو جائیں گی. تو میرے لیے وہ ایسے ہی ہیں, اور آئندہ جیسے ہو جائیں گے یا پہلے جیسے, تو وہ میرے لیے بیسٹ ہیں. چلیں, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بڑا اچھا رہا, بڑی اچھی گپ شپ رہی. لاسٹ پہ میں چاہوں گا اگر آپ کو کوئی اور غزل یا کوئی نظم یاد ہے تو.
خاص طور پہ جو آپ انقلابی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اس طرح کے شعراء پسند ہے، تو کچھ بھی ایسا وہ ہوتا ہی ہے نا کہ آپ کو بڑا کچھ یاد ہوتا ہے، جیسے ہی کہتے ہیں کہ سنائیے ایسا تو ہوتا بھول ہے، جاتے بالکل آپ کو ہیں. بھول جاتا وہ ایک شعر ہے اور وہ انقلابی بالکل نہیں ہے، تو پھر لوگ کہیں سے کہیں نتھی کر دیں گے، لیکن ٹھیک بہرحال ہے. یاد آ رہا ہے، دکھی شعر ہے. وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا بتاؤ کیسا لگا، تم اگلے زخموں کو چھوڑو بتاؤ یہ گھاؤ کیسا لگا. عجب سوال کیا آندھیوں نے پتوں سے، شجر سے ٹوٹ کر گرنا بتاؤ کیسا لگا. کیا بات ہے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.